أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الماعون ہے جی آج. 107 نمبر ہے اس کا ترتیب توقیفی کے اعتبار سے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے 17 نمبر ہے، یعنی کہ بہت آغاز کی صورتوں میں سے ہے نا. اخلاقیات کا بہت بڑا موضوع ہے یہ، کیونکہ مکی زندگی کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو جو اولین بیانات تھے ان کا موضوع عقائد اور اخلاقیاتی تھے. لہذا قرآن کا آخری حصہ بھی اسی سے بحث کرتا ہے اور درمیانہ حصہ جو قرآن کا اولین حصہ ہے. آج جس ترتیب میں ہم قرآن پڑھتے ہیں جو ترتیب توقیفی ہے، تو جو پہلی بڑی صورتیں ہیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک، یہ ہمارے زیادہ تر معاشرتی، سیاسی، سماجی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر سورہ یونس سے جو آغاز ہوتا ہے، نہ بنیادی طور پر اس میں احکام نہیں آئے، کہیں کہیں کوئی حکم آؤٹ آف دی وے بیچ میں آ گیا تو آ گیا، ورنہ بنیادی طور پر ان میں احکامات نہیں آئے. ان میں پھر آگے چل کر دو جو صورتیں ہیں سورہ احزاب اور نور، یہ بھی دراصل مدنی صورتیں، یہ ترتیب توقیفی میں آگے چلی گئی ہیں، ورنہ یہ بھی مدنی صورتیں ہیں جن میں پھر احکامات ہیں، پردے وغیرہ. اسی طرح سورہ تحریم کا جو حصہ ہے جس میں طلاق کے کچھ قوانین بیان ہوئے ہیں، وہ بھی مدینے میں نازل ہوئے. تو جو مکی صورتیں ہیں ان کا موضوع ہے اخلاقیات اور عقائد، کیونکہ عقائد کی درستگی پر ہی اخلاق کا انحصار ہے اور اخلاق کی درستگی پر ہی ایک سوال معاشرے کا انحصار. تو اس لیے اخلاق کی درستگی، تو جس خلق کو بار بار بیان کیا گیا وہ ہے سخاوت. اسی کو الٹ میں آپ بخل کہتے ہیں. یہی دنیا پرستی ہے. بخل کیا ہے؟ دنیا پرستی ہے نا، مال کی محبت. بخل کا سبب ہوتا ہے اصل میں. بخل کیوں آتا ہے؟ مال کی محبت سے. جس کو مال خرچ نہیں کرنا، سنبھال کے رکھنا ہے، وہی بخیل ہے نا. تو لہٰذا مال کی محبت اللہ نے اس پر بار بار ضرب لگائی ہے، بار بار ضرب لگائی ہے، کیونکہ دنیا پرستی جو ہے نا، ایک تو ہے کہ دنیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے الحمدللہ. اس کی مثال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مالدار تھے، شروع سے مالدار تھے، آخر تک مالدار رہے. خلیفہ بننے کے بعد بھی جو انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا تھا، کاروبار بند کر دیا اس وجہ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے تھے، بہت مالدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے، بہت مالدار. انصار میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار. تو کئی صحابہ تھے جو بہت مال والے تھے. تو مال ہونا بری بات نہیں ہے، کیونکہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کاروبار کیوں کرتے ہو، تمہارا کاروبار بڑھ رہا ہے، بہدود کر دو. کبھی نہیں کہا، کیونکہ مال کی ضرورت بھی تو پیش آئے گی نا. نیکی بھی مال کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم یہاں پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بجلی چلتی ہے، ہم بل دیتے ہیں. اگر بجلی کے پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اندھیرا ہو جائے گا. لیپ ٹاپ پر ہماری آن لائن کلاسز چلتی ہیں، تو لیپ ٹاپ ہے نا، لیپ ٹاپ کے انٹرنیٹ بھی ہے، تو اس سب کے لیے ہم پے کرتے ہیں. ہم جو لیکچرز ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں وہ موبائل پہ کرتے ہیں، تو سب کے پاس موبائل ہے نا. اس موبائل کو خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، موبائل ڈیٹا کے لیے پیسے چاہیے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ پڑھنے کے لیے آئیں، اور اگر وہ تھوڑی دور سے آتا ہے، فتح گڑھ سے آتے ہیں، تو اس کو آنے کے لیے چنچی پہ بیٹھنا پڑے گا، تو کم از کم 20 روپے تو اس کا بھی آنے کا کرایہ لگے گا، اور 20 جانے کا، تو 40 سے 50 اس سے بھی روزانہ چاہیے. آپ کو پارا بھی بہرحال خریدنا پڑے گا،
اگر آپ کے یہ نہیں کہ کوئی خاص پارا، کوئی بھی پارا لینا پڑے گا نا، کوئی پیج چاہیے، کوئی پینسل چاہیے. تو دنیا میں نیکی بھی بغیر پیسے کی نہیں ہو سکتی. اگر ایک بھوکا آپ کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں باجی مجھے روٹی کھلا دو، تو پیسوں سے ہیلپ کریں گے نا، پیسوں کے بغیر کیسے کریں گے؟ سیلاب زدگان کی مدد کیسے کی؟ پیسوں کے ذریعے. خالی دعاؤں سے تھوڑی ہو جائے گی، دعائیں تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیکی پریکٹیکل کرنی ہے تو پیسہ چاہیے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے خرچ کیے، سارا خرچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر جب مدینہ آ گئے تو مسجد نبی کا پلاٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، پانی کا کنواں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، دوسرا پلاٹ مسجد نبی کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا. اور جب کبھی جنگوں کا وقت آیا تو سب سے زیادہ پیسے دینے والے یہی 6-7 صحابہ ہیں. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو جو کہا تھا کہ جو سب سے سعید ہوگا تم لوگوں کا سب سے زیادہ خیال رکھے گا. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے اماں جانوں سے پیار کوئی اور ان سے بھی زیادہ کرتا ہو، مگر پیسہ تو عبدالرحمان ہی کے پاس تھا نا، بہت پیسہ تھا ماشاءاللہ، تو بہت خرچ کرتے تھے امہات المومنین. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو نیکی کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے. یہ جو سوچ ہے نا کہ چندوں کے اوپر مدرسے چلائے جائیں، یہ بہت گھٹیا سوچ ہے. سرحد میں تو یعنی میرا ننیحال ہے سرحد میں، تو وہاں پر تو یہ ہوتا تھا کہ مدرسے کے بچے رات کو گھر گھر جاتے تھے. اب تو یہ ختم ہو گیا شکر ہے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم وہاں جاتے تھے تو رات کو دستک ہوتی تھی، وہ جی مدرسے سے بچے آئے ہوں گے، تو وہ جی جا کے کھولتے تھے اور ان کو آٹا یا دال یا کچھ دیتے تھے. اب یہ بالکل آپ کو علم نہیں ہوگا، یہ بدھ بھکشوؤں والی بات ہے. ہندوؤں کا بھی یہی ہے، جو ان میں دین کی راہ پر چل پڑتا ہے نا تو وہ دنیا ترک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کمانا نہیں، اب اس نے مانگنا ہے. تو رات کو انہوں نے آ کر آواز لگانی ہے بھکشا دے. ٹھیک ہے، اب وہ کسی نے نہ نہیں کرنی، نہ کریں گے تو عذاب آئے گا. یہ ان کا مذہبی کانسیپٹ ہے نا. براہمن ہوتے ہیں یہ لوگ نسل جو یہ ترک دنیا کا ڈرامہ کھیلتے ہیں، تو وہ یہ کہ بھئی ان کو نہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کے ادارے پھر کس پہ چلتے تھے؟ بھیک پہ. ہم نے بھی دیکھا دیکھی یہاں پر یہ رویہ اپنا، یہ آپ کو برے صغیر میں ملے گا. برے صغیر سے باہر یہ آپ کو بھیک شیک مانگنے والا سسٹم نہیں ملے گا. عربوں میں نہیں ملے گا، مصر میں نہیں ملے گا، حالانکہ وہ عرب نہیں ہے مگر عربوں کا اثر تو ہے ان پر. آپ کو ان سارے ایریاز میں نہیں ملے گا، آپ کو یہ برے صغیر میں ملے گا، کیونکہ ہم نے ہندوؤں سے اڈاپٹ کیا کہ دین کے نام پر بھیک مانگنا شروع کر دو. تو آپ کہیں چلے جائیں آپ کو چندہ باکسز پڑے ہوئے ملیں گے نا، یہ مسجد کا چندہ، یہ مدرسے کا چندہ، یہ فلانے کا چندہ، ایک ہی چیز. ہاں جی، ایک ہی چیز چلتی رہتی ہے. اور بڑی بڑی جو ہیں کئی جماعتیں آپ دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ لوگ رکھے ہوئے ان کے ایسے والنٹیئرز ہیں جن کا کام ہی صرف پیسے جمع کرنا. وہ مختلف جگہ یعنی انہوں نے فائنلائز کی ہوئی ہیں، بس سٹاپ ہے یا کچھ ہے، وہاں پر وہ چندے کا باکس لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور انہوں نے وہ چلائے ہوتے ہیں ٹیپ ریکارڈر، ہاں چلائے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور لے کر آ رہے ہیں. اچھا، چندہ دینا مسجد کو یا مدرسے کو اچھی بات ہے، لیکن وہ اپنی ول سے ہونا چاہیے. ہمیں مدرسے والوں کی سوچ بکاریوں کی سوچ نہیں بدلنی. بنیادی طور پر ہر ادارہ مدرسہ انسٹیٹیوٹ ہے نا. مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ درس کا. تو درس کا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسکول. تو کتنے اسکول آپ نے دیکھے ہیں چندے پہ چلتے ہوئے یا وہاں چندوں کے لیے وہ لگے ہوئے؟ جو اسکول ڈونیشنز بھی لیتے ہیں وہ کتنی اکڑ کے لیتے ہیں نا، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ہے نا. آپ کا بچہ داخل نہیں ہو رہا، آپ اتنا ڈونیشن دے دیں. ایٹیٹیوڈ ہے نا بھائی، ایٹیٹیوڈ ہے. یہاں تو پیروں میں بچھے ہوئے 1-1 روپے کے لیے. عزت نفس ختم ہو گئی، عزت نفس ختم ہو گئی. آپ اس لاٹ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جسے آپ نے کھلایا مانگ کر، پہنایا مانگ کر، اس کو جب آپ نوکری دیتے ہیں تو اس کی فیس بھی مانگ کر دیتے ہیں. اس لاٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ان کے اندر غیرت کہاں سے آئے گی؟ وہ تعلیم کہاں سے دیں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تعلیم دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانگنا صرف اس کے لیے جائز ہے جس نے 3 دن رات سے کچھ کھایا پیا نہیں. مدارس تو بھرے ہوئے پھر بھی مانگ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بلا سبب مانگنے والا قیامت کے دن بعد میں اٹھا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف اسکل ہوگی، ڈھانچہ ہوگا چہرے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر. ویسے تو یہ سوال اینڈ پہ میں لیتی ہوتی ہوں کیونکہ اس سے پھر جو ایک بات چل رہی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اب آپ نے بیچ میں اب فرسٹ ٹائم آئی ہیں. بہن کا سوال یہ ہے کہ جی اگر کوئی مدرسہ جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اخراجات کے لیے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے کوئی بھی ادارہ جب اپنے آپ کو شروع کرتا ہے نا، چلاتا ہے، تو اپنے 1 سال کے اخراجات رکھ کر چلتا ہے. تو مدرسے والوں کو بھی تو یہی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جو بھی کرے خود کرے، اسٹوڈنٹس کو بھکاری نہ بنائے، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں. جب انہیں اس طرح کے سیٹ اپس میں ڈالا جاتا ہے نا تو ان کے اندر سے وہ جو ایک نیچرل غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے مانگنے کی. یعنی آپ اپنے بچے کو کہیں، آپ کے ساتھ اگر بچہ ہو، اس کو پانی چاہیے ہو، تو آپ کہیں کہ جاؤ باجی سے لے لو، تو وہ آپ کے ساتھ لگے گا کہ میں نے نہیں کہنا. یہ نیچرل حیا ہے نا، نہیں مانگنا. وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، ان کو پھر لگتا ہے کہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. جو اوپر عملہ ہے اس کی بات اور ہے، وہ پڑھے لکھے ہوں گے، یقیناً سمجھدار ہوں گے. تو اگر ایسا ہے تو کچھ ذمہ دار لوگوں سے وہ بات کر سکتے ہیں. ذمہ دار سے مراد یہ ہے کچھ صاحب حیثیت ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کچھ نہ کچھ تعلقات کہیں نہ کہیں تو ان کے ہوں گے نا. کیونکہ نارملی جو مدرسہ سیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں. تو جن ان صاحب حیثیت مخیر لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بات کریں، اس پرابلم کا کوئی حل جو ہے وہ تلاش کریں. اور بنیادی طور پر جو کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ اپنے 1 سال کے اخراجات نکالتا ہے پھر آگے چلتا ہے. مدرسوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. ہمارا طریقہ ہے ڈنگ ٹپاؤ، کہ آج کا دن نکلے کل کا کل دیکھیں گے. پھر جتنے اخراجات ہیں اس کے مطابق بچوں کو ایڈمیشن دینا. چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. ایک پرائیویٹ اسکول جو ہے، گورنمنٹ کو چھوڑ دیں، جو پرائیویٹ اسکول ہے جب وہ چلتے ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کتنے بچوں کو پیٹر کر سکیں. اگر میرے پاس کرسیاں یہاں 4 لوگوں کی ہیں اور میں 6 کو داخل کروں گی تو مسئلہ تو آئے گا. تو یا تو پھر یہ ہے کہ بالکل منیمم کے اوپر چلے، بالکل منیمم کے اوپر چلے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دینی شروع کی تو آپ منیمم پر چلے. بھائی ہے تو کھائیں گے. اب دیکھیں صفا میں کیا حالات تھے، مگر کیا صفا والے مانگنے نکلے تھے؟ نہیں. خود صحابہ کو پتا تھا، وہ خود ہیلپ بھیج دیتے تھے، لیکن صفا والے کبھی کسی سے جا کر سوال نہیں کرتے تھے. حالانکہ حقیقتاً ایسا ہے کہ صفا والوں پر 2 2 3 3 دن فاقے گزرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا. تو اسی لیے جب آپ کے پاس کچھ آتا تھا سب سے پہلے آپ صفا والوں کی فکر کرتے تھے. یہ نا گرم ہو گئی ابھی. اچھا، تو صفا ہمارے لیے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اس وقت صورت حال یہ تھی کہ کسی بھی صورت میں تعلیمی سلسلے کو روکا نہیں جا سکتا تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے لوگوں کا ارینجمنٹ ہے ہم باقیوں کو نہیں لے سکتے. تو جو آتا تھا اسے ویلکم کیا جاتا تھا. لیکن پھر اس کے اوپر دوسری بات یہ تھی کہ کبھی کبھی پوری تاریخ میں صفا میں سے کوئی مانگنے نہیں نکلا. ان کو یہی تربیت دی گئی کہ صبر سے کام لو. اب لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعور پیدا کیا کہ ان کے اوپر خرچ کریں خطبات کے ذریعے. ڈائریکٹ آپ کبھی نہیں کہتے تھے، انڈائریکٹ خطبات کے ذریعے، جس میں پھر صحابہ میں یہ شعور تھا کہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے تو صفا والوں کو جائے گی، کوئی ایکسٹرا چیز. تو لوگوں میں شعور پیدا کریں اور طالب علموں میں صبر کی تلقین پیدا کریں. اور اب تو چونکہ ادارے ہیں اور بہت ادارے ہیں تو مدرسوں کو یہ چاہیے کہ اپنے 1 سال کے اخراجات نکالے. جیسے ایک اسکول چلتا ہے پریکٹیکل ادارے کی طرح چلے نا، تو 1 سال کے اپنے اخراجات کو بیلنس کریں اور اس کے مطابق پھر اسٹوڈنٹس کو دیں. بہرحال یہ آپ ماشاءاللہ کہیں آپ کا ہوگا ایکسپیرینس آبزرویٹری. میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ جتنے ذرائع مدرسے ضائع کرتے ہیں کوئی ضائع نہیں کرتا. یہ میرا مستقل آبزرویٹری ایکسپیرینس ہے. مدرسوں کو لوگ دل کھول کر امداد دیتے ہیں اور مدرسے والے آنکھیں بند کر کے لیے جاتے ہیں. یعنی کہ اسپیکرز ہیں 6 6 7 7 اسپیکرز پڑے ہیں، سیٹس، کرسیاں ہیں ٹوٹ رہی ہیں، بچے چھلانگے مار مار کے توڑے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. فرنیچر ضائع کر رہے ہیں، آٹے کے تھیلے پڑے رول رہے ہیں،
کیونکہ لوگ لے کر دے دیتے ہیں نا. اب ان کو کوئی بودریشن نہیں ہے اور چیزیں ضائع ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ مزید کے لیے مانگ رہے ہو. تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے میری پیاری بہن؟ مس مینجمنٹ. مدرسے ہم اللہ توکلی چلا رہے ہیں. مدرسوں کے بچے ہیں اور معذرت کے ساتھ 10-10 بجے تک سو رہے ہیں. ابھی یہ کل میرے پاس بچی آئی ہے اور آنےسٹلی اس کی ایج دیکھ کر میں رکھنے کے حق میں نہیں تھی, لیکن اس کی کہانی سن کر میں چپ کر گئی ہوں. مدرسے سے آئی ہے یہ بچی, اس کی والدہ مدرسے سے ڈائریکٹ میرے پاس لے کر آئی ہے. اس کے مدرسے والے ٹنڈ کرائی ہوئی, سادہ سی بات ہے. اور وہ بتاتی ہے کہ اس کو سارا کام آتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ آپ نے تو مدرسے میں ڈالا ہوا ہے, ہارڈلی آپ کی بچی 10 سال کی. کہتی نہیں 12 سال کی. میں نے کہا چلے 12 کی بھی. کہتی مدرسے میں وہ کام کراتے ہیں اور جو کام نہ کرے مارتے ہیں, تو یہ تو ساری صفائیاں کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. اور اتنی سکنی ہے بچی. میں نے کہا بھی میں نے نہیں رکھنا, تمہاری بچی تو اتنی کمزور ہے. کہتی مدرسے میں جا کر ہوئی ہے. تو بچی کہتی ہے آنٹی سان صبح 10 بجے کھانا دینے سے, پھر رات 10 بجے کھانا دینے سے. چلو ہوگا جو بھی, مجھے نہیں پتا, لیکن جنرلی مجھے بڑا افسوس ہوا. اس بچی نے 5 پارے حفظ کیے ہیں. آنےسٹلی اگر آپ میرا دل پوچھے, میں اس بچی کو رکھنا نہیں چاہتی, لیکن میں کشمکش میں ہوں کہ اس کی ماں کو بہت ضرورت ہے اور وہ آئی ہوئی ہے کہ میں نے رکھوانا ہی رکھوانا. تو میرے میاں مجھے کنونس کر رہے ہیں کہ کہیں اور جو رکھوائیں گی تو آپ رکھ لیں, کم از کم بہتر رہے گی. میرا دل کچھ مان نہیں رہا. دیکھیے اللہ, میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ جو بہترین ہے مجھے اس کی توفیق دے دے. مجھے فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جینوئنلی بچی جو ہے اس کی حالت دیکھ کر, میری اپنی بچی ہے نور الہدا 10 سال کی ہے, اس سے بڑی لگے گی اس کے ساتھ کھڑی کریں, یہ 12 سال کی ہے اور یہ 5 پارے سے حفظ کی, اس سے 7 پارے حفظ کی ماشاء اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کہے تو صحیح ٹیچر, ہم اسکول سے کرا رہے ہیں نا بھائی, بچے کو پڑھائیں, برڈن ڈالیں, مارنے کی کیا بات, ہاتھ نہیں لگانا ہمارے بچے کو. اور یہ اتنا شدید ان لوگوں میں یہ ہے. ہم نے شروع میں جب نور کا قرآن شروع کروایا, مسز ایوب کو پتہ ہے قاری صاحب لگوائے, اور بڑے اچھے قاری ہیں مگر مارتے بہت ہیں. اب نور کے پاس میں یا عائشہ بیٹھتی تھی میری بہو, ہم تو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے قاری صاحب کے ساتھ. آپ بلیو کریں کہ قاری صاحب نا کچیچیاں وٹتے, پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ ہاتھ اپنے مٹھیاں موڑ موڑ کے, دانت دبا دبا کر. بچی ہے 3.5 سال, 3.25 سال کی بچی ہے, آپ نے قاعدہ شروع کرایا ہے, تو کس بات کا غصہ آ رہا ہے؟ تو پھر انہوں نے فائنلی کہا کہ میں نے نہیں پڑھانا, میں نے نہیں پڑھانا. کس وجہ سے؟ مار نہیں سکتا نا, میں مار نہیں سکتا, اور کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ اس وقت جتنی فیس ہم نے ان کو آفر کی تھی, کوئی یہاں پہ نہیں کرتا, لیکن کیونکہ ان کی قرات اچھی تھی تو میرا تھا کہ چلو اس کا اچھا ہو جائے. لیکن میں لٹرلی, میں سامنے بیٹھی ہوں, میں دیکھتی تھی وہ غصے سے نا مٹھیاں بیچتے تھے اور نا دانت بیچتے تھے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کچیچیاں وٹنا, پھر ان کا بس نہیں چلتا تھا. اور بات کیا ہے, ابھی نور کو شروع کرایا تھا قاعدہ, شروع الف میں شروع کرائی. اس بچے کو آپ نے کس بات پہ مارنا ہے؟ اتنے چھوٹے بچے کو آپ نے کیوں مارنا ہے؟ بس عادت ہے, تم ہلے کیوں ہو تھپڑ, تم بولے کیوں ہو تھپڑ. اب وہ نہیں مار رہے تو غصہ کہاں نکالے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کسی بچے کو ڈانٹا بھی نہیں. تو مسجدوں میں بیٹھنے والے جو مدرسوں کے استاد ہیں, انہیں سیرت سے قریب ہونا ہی چاہیے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہولڈ کیے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھوکا رہنے کے پر صبر کی تلقین کی, مانگنا نہیں سکتے. ہم ان کو بھکاری بنا دیتے ہیں اور پھر یہ ساری عمر تسلی سے, یعنی کہ نا عجیب سی بے حسی ہوتی ہے. یہ چیز آپ نے پتہ نہیں آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوئی ہے کہ نہیں, آپ کا واسطہ پڑا ہے یا نہیں. میرا چونکہ دونوں طرف سے واسطہ ہے, میں بیسیکلی یونیورسٹی سے پڑھی اور میں نے جاب بھی جو ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں کی, اور پڑھانا میں نے دین کا شروع کیا تو پھر مدرسوں سے بہت واسطہ پڑا. جو ہمارا اسکولوں کا سٹاف ہے ان میں ایک خاص قسم کی ڈگنیٹی ہے, ایک خاص قسم کی انا ہے, ایٹیٹیوڈ ہے. وہ اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں. ہم ٹیچر سے, جو مدرسے کا مولوی ہے اس میں کوئی شعور نہیں ہے, کوئی انا, پوزیٹیو انا ہوتی ہے نا, تو کوئی مجھے کیوں ذلیل سمجھے, کوئی کیوں حقیر سمجھے, خود ہی اس کو کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ. وہ انا نہیں, وہ عزت نفس نہیں ہے, اپنی ذات کا کوئی شعور نہیں. کوئی 10 باتیں کر جائے, یہ عاجزی نہیں ہے. عاجزی تو یہ ہے کہ آپ میں تکبر نہ ہو, عاجزی نہیں ہے. ان کے اندر بے حسی, سینس لیسنس, عزت نفس ہے ہی نہیں, کیونکہ انہیں صدقوں پر پالا گیا ہے.
देखिए इल्म कहाँ से आएगा ना, इल्म तो उन बेचारों को मिलता ही नहीं है, इल्म तो उन बेचारों को मिलता ही नहीं है, बस डंडे मार मार के कुरान हिफ्ज करा देते हैं। अभी जैसे मैं आपसे यही कह रही थी कि सारे बच्चे जो मदरसे में बच्चियां रहती हैं, बच्चियों का मदरसा है, सारी बच्चियां मदरसे की सफाई करती हैं, काम करती हैं, उसके बाद बैठकर पढ़ती हैं। मुझे बताइए कितना पढ़ती होंगी। अब जैसे आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, मेरी बच्चियां पढ़ती हैं, सुबह स्कूल जाती है, स्कूल से आते आते घर 3 बज जाते हैं, 2:15, 2:45 जो छुट्टी होती है, नूरुल हुदा को हिफ्ज है उसका तो 2:45 छुट्टी होती है, उसको लेकर घर आते आते 3:30 2:15 हो जाते, कपड़े बदलवाए, खाना खिलाया, 1 घंटा उनको खेलने का मिलता है, उसके बाद उनका होमवर्क वगैरह शुरू हो जाता है, और नूर का सबक की याद करना, वो सबक याद करते करते रात पड़ जाती है, वो सबक सुनाती है और चलो नूर सो जाओ। तो इतनी बच्चों की रूटीन होती है, उसमें बल्कि उसको यही कंप्लेन रहती है, जो सही भी है, उसे खेलने का 1 घंटा मिलता है, बाकी छोटी बहनें खेलती खुलती रहती हैं, उसे सिर्फ 1 घंटा मिलता है कि 1 घंटा आप खेलिए, बस इससे ज्यादा नहीं, टाइम नहीं आपके पास। तो जहां बच्चे सुबह काम कर रहे हैं, शाम को काम कर रहे हैं, सारा अपना जो है मदरसा साफ कर रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कितना पढ़ना, और फिर वो जो पढ़ेंगे बस वो रट्टा ही होगा, तो वो बस हिप्स का रट्टा लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद वो जो है बैठ जाते हैं। अब ये जो मेड है मेरी नजमा, तो इन्होंने अपने बच्चे मुआज को मदरसे में डाला, उन्होंने हिप्स कराया, हिप्स उसने कर लिए, अब बस हिप्स कर लिया, अब हिप्स के बाद क्या, अब वो फिर रहे इधर उधर, कुछ घरों में उससे ट्यूशन पकड़ लिए कुरान पढ़ाने की, बाकी अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी मस्जिद वगैरह में उसे इमामत मिल जाए, क्योंकि और तो कुछ आता नहीं, खाली कुरान आता है, ना कुछ उन्होंने कोर्स किया, ना कोई फिक आता है, ना कोई इल्म है, कुछ भी नहीं है, वो गिने चुने चंद मसले हैं जो मौलवियों ने सिखा दिए हैं, बस वही आते हैं, नहीं आती, उनकी बात है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, इनपुट और आउटपुट का बड़ा ताल्लुक होता है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। आपने लैंगनीज का शहद खाया कभी? महंगा है बहुत, अब तो बहुत महंगा हो गया, तो नहीं सीरियसली, वो हॉलैंड का है, हॉलैंड फूलों की काश्त में दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, सबसे ज्यादा फूल काश्त करते हैं, तो वहां का जो शहद आता है ना वो फूलों से लिया हुआ होता है, उन्होंने वहां फार्मिंग कर ली है, मगर वो फार्मिंग फूलों पर है, तो ट्यूलिप की मुख्तलिफ नस्लों का ये शहद होता है, आप उस शहद को खाएं, उसका हल्कापन, उसका जायका, उसकी खुशबू सब अलग है। पहले मैं लैंग्वेज आती थी, पुरानी बात है, अब तो खैर वो आपको पता है अंगूर खट्टे हो चुके जी, बात तो सच है, मगर बात है महंगाई की कि अब अंगूर खट्टे हो चुके हैं, अब नहीं ले सकते, लेकिन आप यहाँ शिफा वगैरह का शहद भी, उसका कलर भी डार्क है, शहद भी हैवी है, मीठा भी तेज है, क्यों है? नकली है? नहीं, नकली नहीं है, असली शहद है, फार्मिंग गुड़ पे की गई है, कोई फ्रॉड नहीं है उसके अंदर, कोई फ्रॉड नहीं है। उन्होंने कहाँ से फूल लाए? पाकिस्तान में फूल की काश्त को रिवाज ही नहीं इतना कोई दिया गया, तो वो शहद के ऊपर पाला हुआ, तो इनपुट शहद है, सॉरी इनपुट गुड़ है, तो शहद की क्वालिटी चेंज है, और इनपुट फूल है तो शहद की क्वालिटी चेंज है, तो इनपुट पर आउटपुट का इन्हसार होता है। अब हमारा इनपुट क्या है दीन की तरफ? जो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, जो बच्चा काम भी नहीं सीख रहा, जो बच्चा चल्ला है, नकम्मा है, आवारा है, उसे मदरसे में फेंक दो, और कॉन्सेप्ट क्या है मदरसे का? वो आप पे सीधा कर लेंगे, क्योंकि पता है मारते बहुत है, मार से ज्यादा सिखाने वाली कोई चीज नहीं, याद रखिए। लिहाजा जिन बच्चों को अल्लाह रहम फरमाए, छोटे छोटे बच्चों को ना, इस एज के अल्लाह अपनी ईमान में रखे, लेकिन इस एज के छोटे बच्चों को अगवा करते हैं और फिर उनको बनाते हैं जेब कतरे वगैरह, तो उनको भूखा रखते हैं, और उनको कहते हैं कि अब तुम, इनकी जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि अब तुम पॉकेट मारो, आपस में ही इनकी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ना, तुम उसकी चीज निकालो, और खबरदार अगर गलती की तो मार पड़ेगी, और ऊपर से बच्चे को भूखा रखा होता है, तो फिर उनको सजाएं भी देते हैं, तो बच्चे बड़ी तेजी से सीख लेते हैं, वो ऐसे माहर पॉकेट मार बनते हैं कि वही बात, आप खड़े आपकी पॉकेट काट के ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो मार तो वो चीज है जो शेर को 2 पैरों पे खड़ा होना सिखा देती है, वो लगाते हैं ना टॉर्च करने वाली गन जो है, तो शेर साहब भी सीधी हो जाती है। मार से बड़ा टीचर कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन ये सिर्फ आपको कुछ करतब सिखा सकती है, आपको एजुकेट नहीं कर सकती। एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट, ट्रेनिंग इज समथिंग डिफरेंट, वो मार से नहीं आएगी। हाँ लर्निंग हो जाती है मोटी मोटी, कुछ चीजें आपको सिखा देते हैं, वही जैसे शेर को करतब सिखा देते हैं, मार पीट के आप बच्चों को चंद चीजें हिफ्स करा सकते हैं, कुछ भी हिफ्स करा सकते हैं।
قرآن بھی اسی میں شامل ہے، مارا اور کرا دیا. لیکن جو تربیت ہے، یعنی وہ سٹف نکلنا جو مسجد نبوی سے نکلا، جس نے پوری دنیا کو بدل دیا، وہ جو مسلمانوں کی مساجد سے ایک زمانے تک نکلتا رہا، آج بھی آپ کسی عرب عالم سے ملے آپ کا دل خوش ہوگا، کیونکہ انہوں نے آج بھی تربیت پر زور رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں جس سب سے نکما نٹھلا بچہ سے مدرسے میں ڈالتے ہیں، اور یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کاری کو ہی ڈنڈوں سے سیدھا کر دو، اور پھر وہ ڈنڈوں کے زور پر حفظ تو کر جاتے ہیں، مگر علم کہاں سے آئے؟ علم ڈنڈوں سے آتا تو گدھا سب سے بڑا عالم ہو جاتا، بیچارہ سب سے زیادہ ڈنڈے کھاتا ہے. جی. ایک مدرسے میں جانے سے بات ہوا تو نماز کا ٹائم آیا تو بچے میں نماز کا ٹائم نماز لکھنی ہے، بچی میں اس وقت پہ نماز پڑھنی، مسجد سے قبلہ کس طرف ہے؟ ہاں جی ادھر اتنا میں بچے کافی پڑھ رہے چھوٹے ہم یہی بھی پڑھ بچوں کو یہ نہیں پتا تو آپ ان کی ٹیچر سے تعریف نہیں کی کہ آپ تو بہت اچھے استاد ہیں؟ نماز کا ٹائم ہے تو کیوں نماز کے لیے کھڑے نہیں ہم لوگ؟ اور یہ نہیں نا کہ اس دن کھڑے نہیں ہوئے، وہ نماز پڑھتے ہوتے تو ان کو قبلہ تو پتا ہوتا. یہ پتا ہو کہ روم میں جاؤ بچے نے کپڑے دھو کے ڈالے، وہ ٹیپیکل جو گھروں میں ہوتا ہے پڑھنے کے لیے آئی، کس مقصد کے لیے؟ مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں قرآن کی حافظہ بننا ہے. بڑا اگر مدارس کا دستا تو دکھ بڑا ہوا کہ بچوں کو چنتا ہی پتا بچے کو کریں. بس یہیں پر آ کر پھر آپ کے اسکول بازی لے جاتے ہیں نا، دنیاوی اسکول. اصل میں تو مدرسے کا لفظی مطلب بھی اسکول ہی ہے، درسگاہ ہوتا ہے مدرسہ، مگر ہم نے اس کو کرپٹ کر دیا ہے نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں. وہ اقبال کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من. زاغ کوے کو کہتے ہیں کہ عقابوں کی جگہوں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہی ہوگا نا. تو واقعی کوے کائیں کائیں ہیں، بس لڑا لو جتنا لڑا لو، کوئی تربیت نہیں ہے. بیٹھنے تک کے ابھی ایک بچہ ملنے آیا ہوا تھا، میرے میاں کے ایک جاننے والے تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے بلایا تھا، حفظ کیا ہے اور سند وغیرہ لے لیا. آپ یقین کریں اسے کھانے کی تہذیب نہیں. یعنی کہ مجھے جیسے وہ بائٹ لے کر جس طرح وہ چبا رہے تھے، وہ اتنا بدتمیزانہ تھا کہ اگر میرا کوئی اپنا بچہ ہوتا تو میں نے تو لگا دی ہوتی پکڑ کر کہ تم کیا ہو رہا ہے. کہ یعنی کہ اپنے آگے سے نوالا لیں، یا یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب وہ رہائی مدرسے میں ہے، مدرسے والوں نے اتنا بھی ایجوکیٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوگی، بچیاں کس طرح بیٹھیں، بچے کس طرح بیٹھیں، ان میں کوئی سینس نہیں ہوگی، کوئی مینرز نہیں ہوگی، کیونکہ سکھاتے ہی نہیں ہے، سکھاتے نہیں ہے. جی جی پلیز. میرا دو مدرسوں سے پالا تھا. جی. سب سے پہلے جہاں میں نے وزٹ کیا ایک مدرسہ تھا، وہاں میں اس کے طور پہ گھر کے بیچ میں مکس کروں گی. اچھا میں آدھا سوال کر چکی، ایک لیڈی آئی ہے، انہوں نے کہا اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ بچوں کو اپنے گھر لے جاتی، سارا گھنٹہ کام سے کرتی باقاعدہ عورتوں سے پیسے لیتی تھی، پیسے لیتی تھی مدرسے کے نام پہ. اور پتا نہیں تھا کہ کیا تھا، ساری بچوں کو اپنے گھر لے جاتی تھی اور مارتی تھی کہ گھر جا کے نہیں بتانا. اور دوبارہ جو دیتی تھی نا کہتی تھی کہ کسی اور کو نہیں دینا، کسی اور کو نہیں دینا، کسی اور کو نہیں دکھانا. مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ انفیکٹ کرتی. میں آدھا دوبارہ ایک عورت آئی تو کہیں اور سے آئی، کہتی کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ آپ کی تو تصویر نہیں دی رہی ہے، غلط پڑھ رہی ہے. میرا میں نے وہیں پہ اسٹاپ کیا، وہیں پہ میں نے اسٹاپ کر کے میں نے چھوڑ دیا. اور پھر میں نے بہت سارے مدرسے وزٹ کیے. اللہ تعالیٰ نے ایک مدرسے مجھے بھجوایا جہاں سے ایک پیسے کا لالچ اور ٹیچر پلے سے خرچ کرتی ہے. الحمدللہ. اور میں بھی وہاں ٹیچر رہ کے آئی ہوں، 9 سال میں نے پڑھایا تجوید قرآن اور ماشاء اللہ پڑھایا. سبھی ٹیچر فیس لیتی تھی اور خرچ بھی کرتی تھی، لیکن میں نے ایک پیسہ نہیں دیا بلکہ میں پلے سے دیتی. سر آج یقین کریں یہ صرف اور صرف ایجوکیٹ کیا جاتا تھا، ریگولر درس کیا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. میں تو جگہ جگہ جا کے پریشان ہوتی کہ آج مذاق کر دیا لوگوں. پیسہ کمانے
ایک پہلا مدرسہ مجھے لگا جہاں کسی قسم کا لالچ اور ان کو پیسے آتے تھے، امیر لوگ دیتے تھے تھوڑا بہت، اور وہ صرف اور صرف مدرسے بھی لگایا جاتا اور ایسی عادتیں بنا کے نکالا انہوں نے، کسی کی کچھ نہیں کرنی، بوجھ نہیں رکھنا، ایسے جھنڈوں کی طرح پیار کرنا جیسے کسی نے کہا جاتی ہے ماں جاتی ہے بیٹی ہے، اس طرح کا علم پایا جاتا ہے جب میرے بہنوں کے میرا میں یہاں پہ شفٹ ہوں، وہ منصورہ میں سب سے بڑی برانچ ہے، تو وہاں سے ہم لوگوں نے وہاں سے سند لی، اب میں امریکہ میں آرڈر ہو کے سند لے رہی ہوں، اب یہ اجازت صحیح اتنا اچھا ایجوکیٹ کیا جاتا ہے آپ کے تین زبانیں، اتنا پیسے کے کوئی لالچ نہیں، اگر آپ کو فیس نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں، ہم آپ کی فیس دیں گے، میں تو بچوں کی فیس وہاں دے دیتی ہوں کہ آپ پڑھنے آئے، ادارے میں پڑھنے آئے جہاں بہت اچھا پڑھا ہے، ترجمہ تفسیر بھی تجوید کے ساتھ قرآن، میں کہتی ہوں ایسا ادارہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اللہ میرے مجھے بہت کوئی نتیجہ نہیں ہے، صحیح دنیا میں جو ہو رہا ہے نا، ہماری ساتھ اس مسجد میں جتنے اس کر کے گئے چور ڈاکو بنے ہیں، یتیم کر میں نے دو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دونوں بھائی قتل ہو گئے، ڈاکے ڈالتے تھے پڑھاتے قرآن تھے، صرف ان کو پڑھایا جاتا ہے ڈنڈے کے زور پہ، میڈم نے بہت سے بات کی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی ہے، انہوں نے 100% باتیں کی، ڈنڈے کے زور پہ پڑھایا جاتا ہے، ایجوکیٹ بچوں کو صحیح نہیں کیا جاتا، بچوں کو دین کا علم قرآن کیا ہے، آج آپ پڑھ کے چلی جائے گی، آپ کو باتوں کا پتہ نہ چلے، جو جس سے بتا دیں گے نا کہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، مجھے بھی ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی ہونی چاہیے، ہم قرآن کا مقصد سمجھ کے یہاں سے نکلے، صرف رٹا لگا کے نہ چلے جائے، ہمارے دماغوں کے اوپر سے گزر جائے کہ ہمیں بس پڑھ لیا ہے، ہم اپنے یہ پر نہیں چلانا کہ ہمیں تجربہ تفصیل کیا ہوا ہے، ہمیں یہ سمجھ کے جانا ہے، میڈم بہت ساری باتیں کرتی ہے، مجھے یہ بڑا اچھا لگا یہاں یہ اللہ تعالیٰ کو جزائے، آمین، باتوں سے ہم لوگوں نے ہونا اس کا یہ پڑھ لیا نا، اس کا اگر مطلب صحیح نہ سمجھا پھر آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ، ایک ہی بات ہے، ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کر دیا بہت اچھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، صرف عربی پڑھ لینے سے یا اردو پڑھ لینے سے کچھ نہیں آتا، پریکٹیکل لائف میں آئی دیکھیے آپ کے کیا ہونا، ہر جا کے آپ خود بھی ایجوکیٹ کریں، اپنے بچوں کو کریں، آج تک کریڈٹ جو ہے نا میں یہ مس ناگیا پر دیکھوں، انہوں نے مجھے اتنا اچھے طریقے سے گائڈ کیا کہ میں جاتی ہوں اتنا دل کی آنے کو اتنا دل کی آنے کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہونا چاہیے کہ میں دروازے کھول رہی ہیں، کہہ رہی ہیں جو ہے وہ دین والی میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتایا ہے کہ موسٹلی مدرسوں میں یہی ہوتا ہے جو یہ بتا پیسے کا لالچ کام کرواتے ہیں، ایجوکیٹ صحیح نہیں کرتے، دین کے مطابق ایجوکیٹ نہیں کرتے، تو یہ اب کیا ہے صرف نہ پڑھے چھوڑ دیں جب عمل ہی نہیں کرنا، اور وہ عورت جو اتنا لالچ کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے اسی طرح دیکھتے میرے میاں صاحب بتا رہی عمرہ کرنے پھر چلی گئی ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کس دفعہ ہے لگا گھر دیکھتے دیکھ لیا تو سنبھال لے عمرہ اللہ ہو سکتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ غلط ہے، ہو سکتا ہوں وہ غلط ہے، یہ اللہ کا کوئی جانتا تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ دراصل مدارس کی خرابی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے خرابی بڑھی، علم کی خرابی کی وجہ سے باقی خرابیاں جنم لیتی ہیں، جب علماء خراب ہوتے ہیں تو طالب علم بگڑتے ہیں، اور جو پڑھ کر نیا لوٹ نکلتا ہے وہی تو نیا خون ہوتا ہے نسل کا، قوم کا، تو اس کی خرابی کی وجہ سے خرابیاں، ٹھیک ہے نا۔
جب ایک عالم کرپٹ ہو جاتا ہے خود, تو وہ پھر سامنے والے کو کیسے روکے گا کہ تم غلط کر دے؟ اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے نا, علماء کی ذمہ داری کہ غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں. جب خود ان کا غلط صحیح ملا ہوا ہے, دیکھیں نا, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ٹی وی شو پر, مارننگ شو پر, ایک فیمیل جو ہے پوری تیار اینکر, اس کا انٹرویو لے رہی ہے, اور اس کے سامنے سوال آتا ہے کہ موسیقی جائز ہے کہ نہیں, اور وہ اس پروگرام میں بیٹھا ہے جس میں گانے ساتھ چل رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ موسیقی چل رہی ہے, وہ کس منہ سے کہے گا موسیقی حرام؟ وہ نہیں جواب دے گا نا, وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرے گا, ہوا میں بھی موسیقی ہے, پرندوں کے بولنے میں بھی موسیقی ہے. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ پردے کے احکامات کیا ہیں, تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرے گا, ہے نا. تو منیب الرحمان جیسے بندے تھے, جب پوچھا گیا کہ موسیقی حرام ہے کہ نہیں, اور وہ ایک شو میں تھے, تو کہنے لگے میرے کہنے سے آپ نے بڑا مان لینا جو پوچھ رہے ہیں, یہ کوئی آنسر ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے جواب دیا؟ وہ خود ایک ایسے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں موسیقی چل رہی ہے اور بلائے جا رہے ہیں سنگرز, اور وہ بیٹھ کر سن رہے ہیں ان کو, چاہے دل میں ناگواری سمجھ رہے ہو, لیکن بیٹھے ہوئے تو ہے نا, پریزنس تو ہے نا ان کی. تو کس منہ سے کہیں؟ وہ کہتے ہیں کوا کوئل کو کس منہ سے کہے کہ تو کالی ہے. تو لہٰذا جب علماء دین کے بگڑتے ہیں, علماء بگڑتے ہیں, تو پھر بگاڑ جو ہے نا وہ بڑے لیول پر. تو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دینی ادارے کرپٹ ہو گئے انفارچونیٹلی, اور ہم لوگ جو ہیں بگڑتے 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 اس درجے تک. اب سدھار کا کام ہو رہا ہے, ذاتی حیثیت میں لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں بہتر ادارے چلانے کی, بہتر طریقے سے کام کرنے کی. تو انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی, ضرور آئے گی, لیکن فی الحال ہمیں بہت محنت کرنا ہوگی دوبارہ اپنا نام کمانے کے لیے. جب ایک نیا کام شروع ہوتا ہے تو آسان ہوتا ہے نام بنانا, لیکن بگڑے ہوئے نام کو سدھارنا بہت مشکل, بہت مشکل, کیونکہ نام بگڑ چکا ہے نا, بدنام ہو چکے ہیں اہل مدرسہ. تو اپنے اس بگڑے ہوئے نام کو دوبارہ چمکانے کے لیے, اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے, اپنے اوپر سے یہ الزام ہٹانے کے لیے ہمیں ایک لمبی جدوجہد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کیوں نہیں, سب کچھ ہوگا. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ بہترین بچوں کو پڑھنے کے لیے ڈالیں. یہ جو سوچ ہے نا کہ نکمے کو اٹھا کر ڈال دو, یہ بدلنی ہوگی. ان پٹ اچھا دیں تاکہ آؤٹ پٹ اچھا ہے. جو اچھی چیز میں نے اپنی زندگی میں بھی ملاحظہ کی ہے اللہ کے فضل سے, وہ یہ کی ہے کہ اب لوگوں میں یہ شعور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کے اچھے بچوں کو. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا کہ وہ اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں. ایک بچی ہے اذان عابد, ان کی والدہ مجھ سے یہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے, ماشاء اللہ شی از ٹرائنگ فار اٹ, اور وہ کہتی ہے میں نے پراپر عالم بنانا ہے. تو باجی میں کہاں ڈالوں؟ میں نے کہا ابھی تو چھوٹا ہے, تھوڑا بڑا ہونے دو, تب تک کوئی نہ کوئی اچھا ادارہ بھی سامنے آ ہی جائے گا. اس وقت تک کیا پتا کون کون سی اپرچونٹی ہمارے سامنے ہے. اسی طرح ایک زائد میں نے لوگوں میں یہ بات دیکھی کہ انہوں نے یہ بات ڈسکس کی کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھا پازیٹیو چینج ہے جی. جب پڑھے لکھے کھائے پیے اچھے گھرانوں کے بچے پراپر اداروں سے پڑھ کر عالم بن کر آئیں گے, ان کا بات کرنے کا انداز, ان کا سوچ کا درجہ ہی اور ہوگا, وہ بالکل بدلے ہوئے لوگ ہوں گے, ان کے انداز اور اعتماد ہی میں فرق ہوگا. تو یہ پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے, وہ کنویں کے مینڈک والا حال ہی نہیں ہوگا. یہ فرق آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ یہاں کے علماء سے تو رابطہ رہتا ہی ہے, کسی نہ کسی مسجد کے مولوی سے آپ ملتے ہیں, بات ہوتی ہے. آپ سعودیہ جائیں, اور میں امام کعبہ کی بات نہیں کر رہی ہوں, تک ہماری اپروچ بھی نہیں ہوتی, وہ بہت بزی ہوتے ہیں. آپ کسی لوکل مسجد کے مولوی سے جا کر ملے, ہمارے یہاں تو مولوی کہتے ہیں, وہاں تو عالم ہی کہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ایک سرٹن لیول کے امتحانات پاس کر کے ہی آپ امام مؤذن بن سکتے ہیں, ہر کوئی نہیں بن سکتا. تو وہ آپ جا کر ان سے ملے نا, تو آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. جو ان لوگوں کا بات کرنے کا سلیقہ ہے, جو ان لوگوں کے اندر ایک اخلاقیات ہیں, آپ ان سے مل کر خوش ہو جاتے. یہ نہیں کہ سارے بہت اچھے مومن ہوں گے, کوئی بہت اچھے ہوں گے, کوئی کمتر ہوں گے, مگر بنیادی جو ایک اخلاقیات ہے, جو شخصیت ہے, وہ ان کی پورا سر ہوتی. لائسنس کے بغیر جی بالکل, لائسنس کے بغیر وہ لوگ پڑھاتے ہیں بچوں کو. یہاں پہ تو ہر بندہ مولوی بنا ہے. وہ سبب یہی ہے نا کہ وہاں پر پڑھانے کے لیے آپ کو سرٹن لیول کے ایگزامس پاس کرنے پڑتے ہیں,
اور گورنمنٹ پھر آپ کو الاؤ کرتی ہے, آپ کے پاس گورنمنٹ کی سند ہوتی ہے تبھی آپ کہیں پر جا سکتے ہیں, اور پھر وہاں پر آپ کو پڑھانے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ نہ تو منافرت پھیلا سکیں, نہ اپنی من پسند باتیں کر سکیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں نا, آئے دن کوئی نہ کوئی بات نکلی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بات نکلی ہوئی ہوتی ہے, تو لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. تو جیسے پچھلے سال آپ کو یاد ہے اسٹرابری کا چل رہا تھا کہ اسٹرابری حلال ہے کہ حرام ہے, پچھلے سال یہ بڑا سوال چلا تھا. ہاں, تو اس طرح کی باتیں, بیٹھے بس ویلے بیٹھے, ادھر کی بات کر دی ادھر کی بات کر دی, اسے کافر کہا اسے کافر کہا. تو وہ جو حکومت کے زیر اثر ہے وہاں پر مسجدیں, زیر انتظام ہے, اور وہاں پر آپ جا کر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ہر کام کے لیے آپ کو ایک سرٹن لیول کی ایجوکیشن درکار. تو جب تک وہ چینج ہم یہاں نہیں لائیں گے تب تک, کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا سورس آف ایجوکیشن مدارس ہے, ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول کافی نہیں ہے, تو مدارس اسی طرح چلنے چاہیے, مگر مدارس سب سے پہلے حکومت کے زیر انتظام ہونے چاہیے, اور حکومت کا اس کا سرٹن لیول ہونا چاہیے. جیسے آپ کے اسکولوں کے ٹیچرز ہیں نا, کہ جب تک ایک خاص لیول کا ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی آپ ان کو جاب نہیں دے سکتے, دے ہی نہیں سکتے. اسی طرح سے اس کا بھی ہونا چاہیے, اوقاف کا بھی, اور یا حکومت کے تحت جو بھی ادارہ بنے, اور اس کا یہ ذمہ ہونا چاہیے کہ جو ٹیچرز آئیں ان کی اخلاقی تربیت پر پورا دھیان دیا جائے. جیسے ٹیچرز ریفریشر کورسز ہوتے ہیں, ان کے بھی ہونے چاہیے, اور ان کے جو مالی انتظامات ہیں ان پر بھی نظر ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ چیزیں ہو جائیں گی, ہو رہی ہیں, ہو جائیں گی. بگاڑ بھی آہستہ آہستہ آتا ہے جی, مگر جب وہ آ جاتا ہے تو نظر بہت تیزی سے آنے لگتا ہے, تو پھر اس بگاڑ کو سنوارنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں, اگر آپ کے ہاتھ سے گلاس گر کے ٹوٹ گیا, ٹوٹنے میں کتنا ٹائم لگا, 1 سیکنڈ شاید, لیکن اب اس کو سمیٹنے میں بہت ٹائم لگے گا, کیونکہ آپ کو ہر طرف سے کرچیاں نکالنی پڑیں گی اور سمیٹنا پڑے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم. بالکل اسی طرح بگاڑ تو پیدا کیا گیا, خیر یہ بھی فوراً نہیں ہوا, یہ اداروں کا بگاڑ تھا, اس میں ان کو بھی جو ہے 1000 سال لگے ہیں, تب جا کر یہ بگاڑ آیا, اور اب یہ بہت واضح ہو گیا ہے. اب تو اس بگاڑ کو سنوارا جا رہا ہے, سنور جائے گا, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. بگاڑ کو سنورنے میں ٹائم لگتا ہے, زخم ہوتا ہے فوراً ہو جاتا ہے, پھر اس میں خرابی پیدا ہوتے ہیں, کچھ دن لگتے ہیں, وہ ناسور بن جاتا ہے. جیسے ہمارے تعلیمی ادارے بن گئے, پھر اس ناسور کو ہیل کرنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے, اس پروسیس میں ٹائم. تو انشاءاللہ ہو جائے. تو یہاں پر جو اہم بات ہے وہ ہو رہی ہے بخل کی, اور بخل کا آغاز میں عرض آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, ہوتا ہے مدرسوں سے, تعلیم گاہ سے. میں خاص طور پر دینی طبقے کی بات کر رہی ہوں. دنیاوی جو طبقہ ہے وہاں پر تو تعلیم ہی دنیا پرستی کی دی جاتی ہے نا, وہ تو آپ کو ایجوکیٹ ہی یہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے دوسروں سے بہتر بنے, آپ کیسے زیادہ کمائیں, آپ کیسے بہتر ارن کر سکیں, ٹھیک ہے نا. لہٰذا ان کے تو سلوگن ہی یہ ہوتے ہیں, وائی کمپرومائز اف یو کین گیٹ بیٹر. تم زیادہ حاصل کر سکتے تھوڑے پہ کیوں رکو. تو وہ تو ہے ہی دنیا پرستی کے ادارے نا. آپ دیکھیے کس چیز کے ہوتے ہیں, جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں کس چیز کے ہوتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں, اکاؤنٹنسی کے ادارے ہیں, بزنس سکھا رہے ہیں آپ کو, انجینئرنگ کے ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں, آپ کو دنیا کمانا سکھاتے ہیں نا. تو وہ تو آپ کو 2 چیزیں سکھائیں گے, ایک آپ نے جو فیلڈ سیکھنی ہے اس کی ٹیکنیکس, اور دوسرا ہاؤ ٹو ارن, کیسے کمانا ہے. کیونکہ اگر کما نہیں سکتے تو ادارے تو فیل ہے نا. تو وہ آپ کو یہی 2 چیزیں سکھاتے ہیں. انہوں نے دین نہیں سکھانا, نہ وہ اس کا کلیم کرتے, لہٰذا ان کو سائڈ پہ کرتے. اب آگے مدارس. مدارس کہتے ہیں ہم دین و دنیا کی تعلیم دیں گے, انفارچونیٹلی نہ دین کی دیتے نہ دنیا کی دیتے. یہی تکلیف امر ہے. لہٰذا بخالت وہیں سے شروع. اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ ایک مدرسے کے اندر جا کر آپ کام تو کر کے دکھائیں, یعنی کہ آپ کسی مدرسے والے کو جا کر کہیں کہ ہم یہاں اپنی کلاس لگا لیں, میں دیکھوں آپ کو لگانے دیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. بانٹ کر رکھ دیا ہے امت, اتنا زیادہ بانٹ دیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم کس طرح سمیٹیں گے. خیر ہم نے کیا سمیٹے, اللہ سمیٹیں گے انشاءاللہ. کام اس پر بہت ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اہل عقل اولو الالباب ضرور اکٹھے ہوں گے. لیکن فی الحال تو انہوں نے مدرسوں کو بھی بندر بانٹ کا طریقہ بنا دیا, دین کو تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. تو یہ بخل ہے. بخل صرف مال کا نہیں ہوتا جی, بخل علم کا بھی ہوتا ہے.
याद रखिए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया माल के बुखल से भी और इल्म के बुखल से। और बखालत बात की भी होती है, यानी कि आपको पता है आप फर्ज करें कोई चीज ढूंढ रहे, आपको पता है वो चीज उससे कहाँ रखी है, और बस बैठे हुए देखे जा रहे, नहीं बता रहे। होते हैं ऐसे लोग। तो ये कौन सी चीज रोक रही है, उन्हें क्या तकलीफ है, क्यों जुबान हिला के बता नहीं देते कि तुमने वहां रखी है। बखालत, बस नहीं बताने। फिर बाद में अगला कहता भी है, यानी लिटरली ऐसा मैंने होते हुए देखा। बाद में जब ढूंढ डांट के अगला थक कर बैठ गया थे उठे पहिए, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं क्यों दसता, अल्लाह ने अखा नहीं दिखली। क्या है ये क्या है, दिल की तंगी है और क्या है, क्या फर्क पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मोमिन दूसरे मोमिन के दिल को तसल्ली देने की बात कहता है तो कयामत के दिन अल्लाह उसे करामत का लिबास पहनाए। कि मसला हल करने की ताकत नहीं है, सिर्फ एक गमजदा के पास गए या गमजदा आपके पास आया, आपने सिर्फ उसकी दिलजोई कर दी, तो अल्लाह कयामत के दिन करामत का लिबास पहनाएंगे इस काम पर। तो जो मदद कर दे, मदद कर दे। लेकिन हम तो रास्ते रोकने के लिए बैठे हैं। तो बुखल बुनियादी तौर पर पैसे का होता है, लेकिन माल का भी बुखल होता है। किसी को इल्म ना सिखाना है, जैसे आप किसी के घर गए, आपको कोई खाना अच्छा लगा, आप कहते हैं कि आंटी ये रेसिपी तो बहुत मजे की है, मुझे बता दे। हाँ मैं अभी बताती हूँ, हाँ नहीं वो मुझे तो आती नहीं, हाँ वो मैं तो भूल गई, हाँ वो मैंने तो लिखी हुई है, बताती नहीं है। हाँ बस ऐसे ही बन गई। और आप जब जाते हैं वही एक रेसिपी उन्होंने पकाई हुई होती है। एक रेसिपी अब तो नेट पे रुल रही है, 1000 रेसिपीज रुल रही है, आप बता देंगे क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं। इसी तरह फिर यही किसी के काम ना आने, बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। हम अपनी तारीफ चाहते हैं और हम दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, और हम खैर सिर्फ अपने लिए जमा करना चाहते हैं। बुखल का लफ्जी मतलब ही ये है, खैर सिर्फ मुझे मिले, दूसरे को ना मिले। अब खैर में माल भी होता है, खैर में इल्म भी हो सकता है, सलाहियत भी हो सकती है, कोई भी नफा हो सकता है। एक छोटी सी बात है, फल आया और जो अच्छा अच्छा फल नजर आ रहा है वो अपने लिए अलग कर लेना। घरों में होता है ना, खवातीन ऐसी हरकतें करती हैं, अपने अपने मियाँ या अपने बच्चे के लिए अच्छा फल निकाल कर अलग कर लेना पका हुआ, और जो कच्चा या थोड़ा नहीं है अच्छा, वो बाकी फैमिली के लिए छोड़ देना। क्योंकि अब जाहिर है किचन तो उसके हाथ में, कोई आकर चेक तो कर नहीं सकता, तो फिर बाद में पोशीदा तौर पर वो खाना बुखल है ना। मिक्स फल रख दो, जिसके जो नसीब में है खा लेगा, बल्कि ज्यादा उला क्या है, जो अच्छा है वो दूसरों को पेश करो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा थे, जब उन्होंने मिसवाक तोड़ी और एक टेरी थी तो आपने वो उनको दी और कहा, उन्होंने कहा कि मुझे टेरी दे दें, तो आपने कहा कि नहीं, साथी का भी हक होता है। तो अच्छी चीज पर हक उसका है जो हमारे साथ अपने ऊपर एहसान करके दूसरे की मदद कर दे, तो अच्छी चीज दूसरे को पेश कर दे, लेकिन हम उलट करते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये सब बुखल की हालतें हैं, और बुखल दिल के मर्जों में से बहुत बड़ा मर्ज है जी, बहुत बड़ा मर्ज है। बुखल से बचने की दुआ कौन सुनाएगा मुझे, नहीं हफ्सा को देख रही हूँ, हफ्सा आगे देख रही है जी, आप सुनाए, दोबारा पढ़िए, शाबाश। अच्छा, की और नी के दरमियान गैप नहीं है, की नी, की नी, शुफन नहीं है, शुफा, 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 और हा को लंबा नहीं करना, किनी, रब्बी किनी शुफा नफसी, रब्बी किनी शुफा नफसी, ए अल्लाह मुझे नफ्स के बुखल से बचा ले। किसकी दुआ है ये कब्सा, कौन पढ़ते थे, नहीं अब जरा हो जाए खड़ी अपनी आजाज में, हो नहीं, किन्हीं भी शक नहीं है, काफ के नीचे जेर है और नून के नीचे भी जेर है और यहाँ पर जज्म है, किनी है, नफसी, मेरे नफ्स। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो बता देंगे, मैं हफ्सा को पूछ रही थी, हफ्सा देख लो, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। अल्लाह फरमाते हैं अराइता, क्या आपने देखा, अराइता का रूट क्या है, आप बताएं समीना, रा,
स्पेल भी करे ना, या बिल्कुल सही रहा हमजा या। और ता क्या है भला, इसमें जमीर है। शाबाश, इतनी परेशान क्यों हो रही है। आरा आईता, ता इसमें जमीर है मुतकल्लम की, सॉरी हाजिर की, मुतकल्लम की नहीं, हाजिर वाहिद की। क्या तूने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा, मुलाहिजा फरमाया। आपके सामने अल्लज़ी वो शख्स जो, इसमें मौसूल है, पता है आपको। युकज़्ज़िबु झुटलाता है, मुज़ारे है जी, वाहिद है, गायब है, मुज़क्कर है। इसकी रूट अनाहिद आप बताइए, युकज़्ज़िबु की आगे। हाँ, इतना गैप ना दिया करें। काफ दाल बा, काज़िबा, झूठ, झूठ ही इसकी रूट है। युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है, जाल पर जो शद आया, ये शिद्दत के लिए है कि बहुत झुटलाता है। एक तो होता है ना कि एक आध बार कह देना नहीं नहीं यार, एक है नहीं, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये जाल के ऊपर शद का यही सबब है, शिद्दत इजहार के लिए है कि वो बहुत इसरार करता है, झगड़ता है, बहस करता है। किस बारे में, दीन, दीन के बारे में, बदले के बारे में। आप सूरह फातिहा शुरू करते हैं और क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आगे मालिकी यौमिद्दीन। तो दीन क्या है, जज़ा करे, ठीक है, ये वही लफ्ज है दीन। दाल या नून ही इसकी रूट है, और बा इसके साथ क्या है जी, हरफे जर, प्रेपोजिशन। जी, फैसले के दिन को झुटलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस बंदे के रवैये पर गौर किया है जो बहुत झगड़ता है, बहुत इनकार करता है फैसले के दिन का। यानी वो कहता है हशर भरपा नहीं होगा, कोई हिसाब किताब नहीं होना, सब कहानियां हैं। और इस बात को वो सिंपली डिनाई नहीं करता, सादा इनकार नहीं करता, वो इस पर बहस करता है, झगड़ता है, बाकायदा बाकायदा बहस करता है। ठीक है, झुटलाने में यही माना है, बाकायदा बहस करता। फज़ालिका, फा हर्फ है और जालिका इसमें इशारा है जी। बस ये वो शख्स है, अल्लज़ी जो, इसमें मौसूल, या दो धक्के देता है। दाल आइन, आइन रूट है इस, या दो धक्के देता है। अल यतीम, यतीम को, यतीम का रूट क्या है, कोई भी बता दे। या ता मीम, या तम, पता है आपको अच्छी तरह। ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। अच्छा जी, अब यहां से बात शुरू होती है अखलाकियात पर। अल्लाह कहते हैं, आप ये गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट मुखातिब है, असल में हम सब मुखातिब हैं, कि वो अफराद जो दीन को समझना चाहते हैं, उनको चाहिए गौर करें कि कौन सा गिरोह है जो इनकार कर रहा है आखिरत। जब भी आप नजर डालेंगे, ये वो गिरोह होगा जो हकूक पूरे नहीं करता, जो गैर जिम्मेदार है, जालिम है, आदिल नहीं है। लिहाजा इनका हाल ये है कि यतीमों का माल छीन लेते हैं और उन्हें निकाल देते हैं। जब अपना कोई भाई मरता है, कोई अजीज मरता है, तो उसकी जायदादों पर कब्जा कर लेते हैं और यतीमों को दूर हटा देते हैं। यानी कि उन्हें कोई शर्म हया नहीं मुआशरे की, ना ही उनके दिलों में रिश्तों का कोई पास है, ना उनके दिल में किसी बच्चे का कोई दर्द है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात से। ऐसे जालिम और बेहया है। तो ऐसा ही गिरोह होगा जो आखिरत का इनकार करेगा, क्योंकि दुनिया में वो अपनी हर बुराई के लिए जवाब चाहते हैं, और आखिरत का इकरार दरअसल हर बुराई के इनकार का सबब बन जाता है कि मैं कैसे बुरा कर सकता हूँ, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो जब तक ये चीज स्टैब्लिश नहीं की जाएगी कि दुनिया में ही जो है वो सब कुछ है, तब तक बुराई का जवाब नहीं बनेगा। तो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अपने जुराइम को छोड़ने पर भी आमादा नहीं है, इनको लालच है, और ये अपने जुराइम को जुराइम मानकर इस्तिगफार पर भी आमादा नहीं। ये जानबूझकर हठ धर्म बने हुए, क्योंकि दो रास्ते हैं ना। एक तो ये है कि आप इस्तिगफार कर ले, जैसे सहाबा थे, सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमाइन इसी मुआशरे में पैदा हुए थे। उनमें से मुख्तलिफ के माजी में मुख्तलिफ मामूलात रहे थे। जैसे शराब पीना तो आम था, अक्सर लोग पीते थे। तो जब
अल्लाह ने हुक्म दिया तो उन्होंने छोड़ दी। नॉर्मल बात है। आपको पता है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु में झगड़ा हो गया, और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली का ऊँट मार दिया। शराब पिए हुए थे, नशे में थे, गुस्सा चढ़ा, मार दी। हजरत अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंप्लेन की जाके, आपने बुलवाया, उन्होंने कहा मैं नशे में था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर आपने कहा अच्छा चलो जाने चचाएं तुम्हारे। अब आप कहेंगे हजरत हमजा और नशा, क्योंकि उस वक्त तक हुर्मत के अहकामात नहीं आए थे। तो जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया, इस्तिगफार कर दी। एक ये तरीका है, और ये है मोमिनों का तरीका। ये वही तरीका है जो आप आदम अलैहिस्सलाम में देखते हैं। गलती हो गई, इस्तिगफार कर दी। आदम है, गलती तो करेंगे, औलादे आदम है, गलती तो होगी। दूसरा तरीका है जो आपने शैतान में देखा, गलती की और फिर जम गए, मैंने तो गलत किया ही नहीं, मैं तो हूं ही सही, आप ही मुझ पे डाल रहे हैं। अब ये सरकशों का तरीका। रास्ते यही दो होते हैं सबके पास। गलती मान लो, झुक जाओ, अल्लाह माफ कर देंगे, सेकंड चांस दे देंगे, या अकड़ जाओ और सरकश हो जाओ माज़ल्लाह। तो ये सरकशी वाला गिरोह है, और ये अपनी सरकशी पर कायम है, ना ही अपने आमाल को गलत कहता है, ना उनको गलत मानता है। जब गलत मानता नहीं तो उस पर इस्तिगफार के लिए भी तैयार नहीं है। तो उसका फिर उन्होंने हीला ये बनाया, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिरत में अल्लाह को क्या जवाब दोगे, तो वो कहते थे आखिरत है ही नहीं, कोई आखिरत नहीं होनी, कहानियां। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं जरा एक दफा गौर करें, जो लोग इनकार करते हैं, बहस करते हैं, ये गिरोह है क्या? ये कोई बड़े आलिम फाजिल लोग हैं, ये कोई बड़े अच्छे लोग हैं, ये कोई बड़े परहेजगार अफराद है, किस तरह के लोग हैं ये पूरा जो टोला था सरदाराने मक्का का, कैसे लोग हैं ये? गौर करें। यतीमों का माल खा जाने वाले। वला नहीं यहुद्दू, रगबत दिलाता, अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर। वाओ हरफ अतफ है, ला हरफ नाफिया है, या वो रगबत दिलाता, ला की वजह से नहीं दिलाता हुआ। तो याहुजू की रूट आप बताएं समीना जी। हाँ जोर, या तो हाँ जमीर है, या जमीर कह सकते हैं आप, या जो है फेल मुजारे का है ना, वो दिलाता है, उस माने में आपको ये जमीर लगा, एक्चुअली ये फेल मुजारे का या है, अलामत है फेल मुजारे की। वो एक शख्स तरगीब दिलाता है, ला याहुजू वो तरगीब नहीं दिलाता है। अला हर्फ है जी, ताम खाना, इसकी रूट क्या है? तो आइन मीम, बारकल्लाह फी। अल मिस्कीन, मिस्कीन की रूट क्या है? सीन काफ नून। आज आपको क्या हुआ? सीन काफ नून, सकना से है नहीं। तो वो आ जाता है ना, यानी कि रुक जाए, बात कर मेरे। नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई। सीन काफ नून इसकी रूट है, इसकी रूट ही सीन काफ नून है, मसक से नहीं है, ये सकन से है। या नून आप सही कह रही है, मगर ये दोनों नून कंबाइन है, इसकी रूट भी सीन काफ नून है, क्योंकि ये सकन से है, सकन से है। सकून को कहते हैं, सुकून से मिस्कीन का लफ्ज बनता है, सकन से है। जो आप कह रही हैं, आप सही कह रही हैं कि या नून जो है जमा की अलामतों में से है, लेकिन हर वक्त हर जगह पर नहीं होता। यहाँ पर ये जमा की अलामत होने के साथ साथ जो है बेसिक रूट भी है, और ये बदली हुई शक्ल आगे आ जाती है। बेसिक रूट सीन का नून है, उससे फिर आगे चलकर मस्तर बनता है, मस्कन, मीम सीन का नून, वो फिर सलासी मुजर्रद हो जाता है, लेकिन वो बहरहाल आगे की बात है। बेसिक रूट इसकी सीन का नून ही है। अच्छा अच्छा, वो रगबत नहीं दिलाता मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए। कौन? पूरा गिरोह। उनकी अलामतें बताई गई हैं कि बखील हैं। खाना खिलाना किसी को नेकी के लिए, अपना माल खर्च करना है, ये वही कर सकता है जिसके अंदर माल की मोहब्बत ना हो। एक नॉर्मल मोहब्बत तो सबकी होती है, यानी जाहिर बात है आपकी कीमती चीजें आप संभाल के रखेंगे, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन माल की ऐसी मोहब्बत कि माल को खर्च ना करना, ना अपने ऊपर खर्च करना, ना लोगों पर खर्च करना। तो माल की मोहब्बत ना
ہونے کی وجہ سے آپ مال خرچ کر پاتے ہیں. جنہیں مال کی محبت ہوتی ہے وہ پھر منع کر دیتے ہیں. تو مساکین کون لوگ ہیں؟ اس کا لفظ جو ہے سین کاف نون سے ہے اور یہ سکون اور سکنہ سے ہے. ساکن ہو جانا، رک جانا، ٹھہر جانا. مسکنت اس سے لفظ بنتا ہے اور وہی دراصل پھر اس کا مصدر ہے. سین کاف نون سے کئی مصدر بنتے ہیں نا، وہ تو بیسک روٹ ہے. تو اس کا جو مصدر ہے وہ مسکنت ہے. مسکنت کہتے ہیں بے بسی کو. مجبور ہو کر ٹھہر گئے، کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے. کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے. جیسے آج کل بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی رستہ نہیں سمجھ آ رہا، کیا حالات ہوں گے، کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. تو اس حالت کو، اس کیفیت کو مسکنت کہتے ہیں. تو مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جو کرنا چاہ رہا ہو مگر کر نہ پا رہا. ٹھیک ہے؟ تو لہذا مسکین کون ہے؟ جو کچھ کر نہیں سکتا. تو وہ ہاں یعنی کہ وہ جاب کرتا ہے مگر اس کی انکم اتنی کم ہے کہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو. وہ مزدور ہے، کوشش کر رہا ہے، جیسے فرض کرے بارشیں شروع ہو گئی تو راج مزدور کا کام تو رک گیا، اب وہ خرچہ کہاں سے چلائے. اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں. تو ایسا بندہ جو اپنی کوشش تو کرتا ہے مگر اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتا، مسکین کہلاتا. اب اس میں بیوائیں بھی آ جاتی ہیں، یتیم بھی آ جاتے ہیں، بڑی فیملیز والے وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بیچارے پورے نہیں کر پا رہے. بہت ساری اس کے اندر ریزنز آ جاتی ہیں. اب ایسے سارے افراد کے لیے جو صاحب مال لوگ ہیں، صاحب خیر ہیں، ان پر فرض ہے ان کی مدد کرنا. اب یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں مگر ان کی مدد نہیں کرتے. تو یہ بخل کا سب سے بڑا سمبل، سب سے بڑی علامت. جیسے فرض کریں کہ کسی کے پاس کوئی ملازم ہے، آفس میں ہے، گھر میں ہے، اور اسے کوئی مسئلہ درپیش ہے. لیٹ سپوز اس کی چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی ہے اور پیسے ہیں ہمارے پاس، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس کی ضرورت بھی جینون ہے، مگر مدد نہ کرنا کہ ہم کیا کریں، کس کس کو پورا کریں. یہ ہے بخل. یہ کیفیت بیان ہو رہی. تو کھلانے سے مراد کھانا کھلانا اور ضرورت پورا کرنا سے بھی کچھ اس میں آ جائے. راشن ڈال کر دے دینا، کسی کا خرچہ مقرر کر دینا، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دینا. تو بات یہ ہے کہ مساکین پر پیسے خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنے کے لیے. اور سب سے اچھا پیسہ وہ ہے جو کسی دوسرے پر خرچ کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوٹا دیں گے نا اجر کے ساتھ انشاءاللہ. تو جب ہمارے پاس ہو تو ضروری ہے کہ ہم ان پر دھیان دیں جن کے پاس کم ہے. اور سب کی تو چلو نہیں کر سکتے، کسی ایک دو کی مدد کر دیں، کسی ایک آدھ کے کام آ جائے تو یہ بھی بہت ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کر بچو. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ حدیث سنائی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، اور وہ کہنے لگی، دو بچیاں تھی، سوری بالکل دو بچیاں تھی، اور وہ کہنے لگی کہ اما کچھ کھانے کو ہے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 کھجوریں دی، وہی تھی ان کے پاس. تو ان خاتون نے ایک کھجور ایک بچی کو اور ایک بچی کو دے دی اور ایک اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور ان سے اما سے باتیں کرتی رہی. بچیوں نے کھا لی تو اس خاتون نے تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھا ایک بچی اور آدھا ایک بچی کو دے دیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اما نے یہ واقعہ آپ سے بیان کیا. تو آپ نے کہا اللہ کی قسم عائشہ، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ کھجور جو اس خاتون نے ان 2 بچی میں بانٹ دی، یہ قیامت کے دن اس کی اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا تھا، کھجور تو صدقہ کی ہی تھی، اماں نے دی تھی، لیکن وہ 3 کھجوریں تھی، 3 لوگ تھے، تینوں کا ایک ایک کھجور کا حصہ تھا. تو ماں نے اپنے حصے کی کھجور اپنی بیٹیوں کو کھلا دی. تو آپ فرما دیں کہ یہ کھجور بھی اسے جہنم سے بچا دے، کیونکہ اس نے اپنی بھوک پر صبر کیا. تو آپ سوچیں کہ ایک اجنبی مسکین کو اگر ہم ہیلپ کرتے ہیں، یا رشتہ دار ہی صحیح لیکن ہماری ڈائریکٹ ذمہ داری نہیں ہے، کوئی عزیز ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہوگا، کتنا. تو لہٰذا ضروری نہیں کہ اب سیدھے ہم عبدالستار عیدی بن جائیں، وہ نہیں بن سکتے نا. ہر کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے سیدھا اب ہم کوئی جو ہے 50 گھرانوں کی کفالت کریں، نہیں کر سکتے. کوئی ایک چیز پوری کر سکے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہر کسی کے لیے کہ ایک گھر کا پورا خرچ اٹھا لے. فرض کریں کہ ایک گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور ضرورت پوری کرنے کے 25,000 روپیہ منتھلی لگتا ہے، وہ ہماری نہیں ہے طاقت.
تو ضروری نہیں کہ اب ہم یہی کہیں گے نہیں جب 25 ہوگا تو میں کروں گا. آپ کو یہ ایک کام کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل آٹا لے کے دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک بات ہے کہ اس گھر کا 20 کلو آٹے میں گزارا ہوتا ہے مہینے کا, اور وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو آپ آٹا لیں. کوئی اور گھی لے دے گا, کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں, کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں. تو جب اپنا راشن لیں تو ساتھ کسی اور کا راشن بھی لے لیں. آپ دیکھیں اللہ بہت برکت ڈالے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ملازم بھی ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کی چیز لیں تو جو آپ کے ساتھ آپ کا ہیلپر ہے اس کے بچے کی بھی لیں. چلیے اپنے بچے کی 1000 کی لیے اس کی 200 کی لے لیں, لیکن لے لیں, کیونکہ جب ہم چیزیں بائی کرتے ہیں ان کا بھی تو دل چاہتا ہے. ہم اپنے بچوں کو لے کے دے رہے ہوتے ہیں, بچے تو ان کے بھی ہیں, ماں باپ تو وہ بھی ہیں, دل تو ان میں بھی ہے, جذبات ان میں بھی ہے, پیسے نہیں ہے جیب میں. تو اپنے بچے کی چیز لیں اس کی بھی لیں, ٹھیک ہے, اپنے کی 1000 کی لیے اس کی 200 کی لے لیں, لیکن کچھ نہ کچھ ان کو ضرور دیں. اس سے انشاءاللہ ایک تو ان کے دل میں آپ کی محبت آئے گی, قدرتی امر ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, اور ایسی برکت دے گا جسے آپ محسوس کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق میں برکت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رزق کی مقدار میں اضافہ کر دیا جائے. اس کا اصل معنی یہ ہے کہ تمہارے رزق کو تمہارے لیے کفایت کر دیا جائے, کہ کافی ہو جائے. تو اتنی ہی تنخواہ میں اللہ برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ. تو جس کو رزق کی تنگی ہو, خرچے میں دقت ہو, یہ کر کے دیکھیں. یہ بڑا مجرب نسخہ ہے جی, انشاءاللہ آپ دیکھیں برکت آ جائے گی. اللہ ہمیں دل کی تنگیوں سے نجات دے. اور کھانا کھائے بغیر تو کسی کو جانے ہی نہ دے نا. کوئی بھی آ جائے نا دروازے پر, مانگنے والا بھی ہو, اگر کھانا مانگ رہا ہے تو انکار مت کر. ہاں پیسے مانگ رہا ہے تو بالکل مت دے. سب فراڈ ہے نا, سارے فراڈ ہی ہیں, سارے ریکٹ چل رہے. پرسوں ترسوں رات کو 10:30 بجے کا ٹائم تھا, میں کلاس دے رہی تھی, مجھے ٹائم بالکل پتا ہے, میں لیپ ٹاپ پر پڑھی تھی. تو بیل ہوئی ہے, جمعرات کا دن تھا کیونکہ میرا آخری کلاس والا دن تھا. تو میں نے اپنے میاں کو کہا آپ دیکھیں میں کلاس دے رہی ہوں. تو وہ گئے اور واپس آئے. تو پھر کلاس کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا کون تھا؟ تو کہنے لگی کہ 2 لڑکیاں تھیں, ینگ, تیار ہوئی ہیں, کہ پراپر مناسب کپڑے پہنے ہوئے. تو کہتی ہے انکل جی ہم مانگنے والے نہیں ہیں, ہم ضرورت مند ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی ہے آدھی رات کو, جوان بچیاں, کیا کر رہے ہو, کیا چاہتے ہو؟ پھر کوئی اللہ معاف کرے, کوئی بدنیت ہو, کوئی بری حرکت ہو جائے, پھر جا کے لوگوں کو کوسو گے. اور ویسے بھی یہ کیا ہم مانگنے والے نہیں ہیں, تو پھر مانگ کیوں رہے ہو؟ تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا یہ تو سیاست دانوں سے سیکھا لگتا ہے, ہم مانگنے والے نہیں ہیں مگر ضرورت مند ہے. استغفر اللہ, لا الہ. وہ کیا گیا کرونا کے بعد پھر لوگوں نے کھیل ہی بنا لی. پہلے بھی میں باہر نکلی, کوئی مہینہ 1.5 پہلے کی بات ہے, میں گھر سے باہر نکلی, میرے میاں ہی تھے ساتھ. تو ایک صاحب پراپر کپڑے پہنے ہوئے, داڑھی رکھی ہوئی ایسے ماشاء اللہ, جینوئنلی مجھے لگا کہ ابھی کوئی دینی بات کریں گے, یہ کوئی مبلغ ہیں یا کسی مسجد کے کوئی منتظم ہیں یا کچھ. تو کہنے لگے سنیے, وہ بڑے اچھے طریقے سے سنیے. تو ظاہری بات ہے اب سنیے پر ہم متوجہ ہوئے. تو بات یہ ہے بہن, میں بہت مجبور ہوں, ورنہ میں کبھی نہ کہتا ہوں. میں کہا جی سر جی معاف کر دیں. میں نے یہ بھی نہیں کہا, یہ بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں. مجھے اتنا برا لگا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں بیٹھی ہوں گاڑی میں, میں نے کہا چلو. یعنی کہ کوئی بات ہے, آپ اپنے حلیے کا مین, کہ بالکل مجھے یہی لگا کہ کسی مسجد کے منتظم ہے یا کچھ. اور میرے میاں نے بھی یہی کہا کہ مجھے لگا کہ ابھی یہ جو ہے نا جمعے کا دن تھا, تو کہنے لگے ابھی یہ کہیں گے کہ آپ نے جمعہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. یعنی کہ میرے میاں کہنے لگے ابھی مجھے لگا یہ پوچھیں گے. تو دیکھو یہ مانگنے کے لیے نکلے ہیں. آپ حلیوں کو رسوا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو رسوا کر رہے ہیں. کچھ تو اللہ کا خوف رکھیں. اور اچھے بھلے ہٹے کٹے آدمی, اگر آپ ضرورت مند ہیں جائیں کام کریں. یہ کیا طریقہ ہے؟ بالکل 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 آپ نے صحیح کہا. سعودیہ میں دبئی میں کوئی وہ وہاں پر پابندی ہے نا, یہاں پر ہمارے جو سائبر ایریا بین کر دیا وہاں کے لوگوں کو اسے نہیں دے. دیکھیں وجہ کیا ہے, وہاں جا کر مانگتے ہیں نا, وہ غلط نہیں کرتے, وہ غلط نہیں کرتے, بالکل صحیح کرتے ہیں. ہمیں رسوا کیا ہوا ان لوگوں نے. اور یہاں پر تو یہ ریکٹ جو ہے سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں, سخت پابندی ہونی چاہیے.
نہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ آپ دیکھتے وہاں پر آپ حج پر بھی جائیں گے، آپ کو جو فقیر ملیں گے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین اور افریقن۔ تو یہ تو اللہ معاف کرے دیہڑی لگانے جاتے ہیں وہاں پر، سیزن کمانے جاتے ہیں، بہت تکلیف دہ بات ہے جی، ان کو بالکل مت دیں۔ میں نے کھانے کا صرف کہا کہ اگر کوئی کھانا مانگے دروازے پر آ کر پھر اس کو نہ مت کرے۔ رمضان میں بھی میرا یہی اصول ہوتا ہے، اگر کسی نے آ کر دروازہ بجائے افطاری مانگ رہا ہے، بسم اللہ بیٹھو افطاری کر لو، اگر صدقے صدقے مانگ رہے ہیں پھر جاؤ، کھانے کو نہ مت کریں، کھا لیں بیٹھ کر۔ مانگنے والوں میں اتنا رائٹ اتنا کما کے چلے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جن کو پتا ہے رمضان میں سب دیں گے، لیکن بہرحال ختم نہیں ہوئے، بہت تماشے چل رہے ہیں، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے جب کسی کو ایزی منی کی عادت لگ جاتی ہے نا، تو وہ پھر حلال رزق کی طرف مشکل سے آتا ہے۔ اس میں بہت سیریس قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس میں دین کو لے کر ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بک منگا بنا دینا قوم کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، سب یہ حدیث جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے کہ جی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ نے کہا کچھ تو ہوگا آپ کے پاس، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، آپ نے کہا کچھ تو ہوگا، انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک کمبل اور پیالہ ہے، آپ نے کہا لے کر آؤ، اس کو بیچا، آدھے پیسے دیے ان کو خرچے کے لیے اور آدھے دیے کہ آپ جا کر کلہاڑی خرید کر لائے، کلہاڑی لائے، آپ کے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا اور کہا آپ جائیں لکڑیاں کاٹے اور بیچے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس کو روٹی کھلا دو؟ کہہ سکتے تھے، کوئی بھی کھلا دیتا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی مدد کی جائے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ کسی ہنر یا بے ہنر کی مدد کرو۔ ایک چائنیز کہاوت ہے، اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو اسے مچھلی مت دو، مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ تو یہی کرنا چاہیے، ایک وقت کی روٹی کسی کو مت دیں، ہاں کسی کی مدد کر سکے، پرماننٹ سولوشن ڈھونڈے، پرماننٹ سولوشن ڈھونڈے۔ تو یہ اس طرح مانگنے والوں کو مت دیں۔ وہ تو خیر فراڈ تو ہر جگہ پر ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس سال تو نہیں ہم کر پائے کیونکہ اس دفعہ وہ سلابزت خان پہ ہمارا زیادہ رہا فوکس، لیکن پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ایسی فیملیز کو ہیلپ کیا جو واقعی کمانے والے تھے لیکن وہ بیچارے جو ہے بے روزگار ہو گئے تھے، تو انہوں نے تو بڑی اچھے طریقے سے اپنے کام کو چلایا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فرسٹ ایئر میں جن کو ہم نے ہیلپ کیا تھا تو پچھلے سال انہوں نے 5,000 روپے فنڈ کے بھیجے، تو مجھے ان کی بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی، کیونکہ وہ انہوں نے کمائے اور بھیجے، ظاہری بات ہے۔ تو وہ فیملیز تو تینوں بہت اچھا چل رہی ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہر طرح کے فراڈ ہے جی، لیکن بہرحال کوشش کرنی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ معاشرے کی خرابیاں کیوں بیان ہو رہی ہیں، آخرت کا انکار ہے۔ ہمارے یہاں منہ سے انکار کوئی نہیں کرتا مگر دل سے یقین بھی کوئی نہیں کرتا۔ جسے دل سے یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، پھر چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ کلرک ہو، اسے خود فکر ہوگی میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب حرام کا ذائقہ منہ کو لگ جائے نا، حلال کا ذائقہ نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہوتا ہے۔ تو جن میں یہ اخلاق آ جائیں، مال کی محبت، یہ جو دونوں اخلاق ہیں یہ مال کی محبت والے ہیں نا، یتیم کا مال بھی کھا جانا، اپنا مال سنبھال کے رکھنا اور مستحقین پر خرچ نہ کرنا، فویل ہلاکت ہے ان کے لیے۔ ویل آپ پہلے بھی پڑھ چکے، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے اور جہنم کا اپنا نام بھی ویل، ہلاکت کو کہتے ہیں اصل میں۔ للمصلین نمازیوں کے لیے، اس کی کیا روٹ ہے، سواد لام واو، نمازیوں کے لیے، لام حرف جر ہے جی، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین جو، یہ اسم موصول سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر نمازی کے لیے تو ہلاکت نہیں، معاذ اللہ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو کون، جو ہم وہ، ان بارے میں، متعلق، صلاتہم اپنی نمازوں کے، ساہون غافل ہیں، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں سے غافل ہیں، یعنی کہ نمازیں ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جو آخرت کے انکاری ہیں ان کا عمومی اخلاق یہ ہے کہ وہ نمازوں کی کیئر نہیں ہے، انہیں نمازوں کی فکر نہیں ہے. کیونکہ نماز کو کیوں پڑھے گا؟ اللہ کے خوف سے پڑھے گا نا، اللہ کی محبت میں پڑھے گا. محبت بعد میں آتی ہے، پہلے ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. تو احساس ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے جواب دینا ہے. تو وہی پڑھے گا جسے یہ خوف ہوگا میں نے جواب دینا ہے. جو بے خوف ہو جائے گا کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا، وہی بے فکر ہوگا نمازوں سے. تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، انہیں بھولے بیٹھے ہیں. تو بنیادی طور پر نمازی تو سب ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز سب پر فرض ہے. لیکن اب ایک نمازی وہ ہے جو ادا کرتا ہے اور ایک نمازی وہ ہے جو نماز ادا نہیں کرتا. تو نماز کی ادائیگی ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری. ایک مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جانتے بوجھتے نماز ترک کر دی اس نے ارتکاب کفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نماز ہی تو پہچان ہے جی ہماری، اور نمازیں ہی قائم نہیں ہیں. اور اس گئے گزرے معاشرے میں جہاں ہماری تقریباً 80% آبادی مسلمانوں کی نمازی نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتی، وہاں پر سوال ہوتا ہے ہمارے اندر خرابی کیا ہے. جب آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ آپ میں خرابی کیا ہے، پھر آپ کا علاج تو اللہ ہی کر سکتے. بے نمازی ہونا گویا خرابی ہی نہیں ہے، حالانکہ بے نمازی ہونا سب سے بڑا گھاٹا ہے، سب سے بڑا گھاٹا. یہاں پہ نمازی کو کہا گیا نا کہ خرابی نمازی کو بہت بڑی خرابی. نہیں، نمازی میں نہیں، نمازی کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، جی میں نہیں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے خرابیاں ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ہلاکت ہے، تباہی ہے. تو جب نماز سے غافل ہیں تو ظاہری بات ہے ہلاکت، سب سے بڑی ہلاکت تو جہنم ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ ظاہری بات ہے نیکوکار افراد ہوں گے نا، دنیا میں اچھے رہے ہوں گے، لوگوں کی رائے اچھی ہوگی ان کے بارے میں، تبھی تو سوال کریں گے تم کیسے آ گئے جہنم میں. تو کہیں گے ہاں ہم اچھے تو تھے پر نمازیں نہیں، لم نکو من المصلین، تو اس لیے جہنم میں. وہ بھی جو نمازیں لیٹ کرتی ہیں، لیٹ پڑھتی ہیں، ٹائم پہ نہیں پڑھتے، نماز کو سیکھ کے نہیں پڑھتے، یہ پہلے کس طرح کی کہا اس کے بارے میں لگ کہتے ہیں جو سیکھ کے نہیں پڑھتے یا جو اپنی نمازوں کو لیٹ کرتے ہیں. یہ سارے درجات ہیں جی، یہ سارے درجات ہیں مختلف. سب سے اول بات تو یہ ہے کہ نماز ادا کرنا اور نہ کرنا. تارک الصلاح ہونا ایک الگ بات. اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو بہرحال وہ تارک صلاح میں نہیں آتا. ترک صلاح کفر کے مترادف ہے، اس کا درجہ بہت نیچے. تو ابھی تو میں ترک صلاح پر بات کر رہی تھی کہ ترک صلاح نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں ترک صلاح عام ہے. اور بدقسمتی سے ہمارا رویہ اس کے لیے بہت جو ہے نا نرم ہے. یعنی ہمارا بچہ کالج سے ایک دن چھٹی کر لے تو ہم پریشان ہو جاتے، لیکن نمازیں وہ مہینوں نہیں پڑھتے تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ پہ توفیق دے گا. تو یہ رویہ چینج ہونا چاہیے. کم از کم نماز پڑھیں ضرور، پڑھیں ضرور. اب نماز کی عادت کے بعد اگلا مرتبہ جو ہے وہ آتا ہے نماز کی کوالٹی کا. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ. بہرحال پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لہذا ایک بچہ اگر فرائض صرف ادا کرتا ہے نا، 2 فرض صبح کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، کیا وہ بری ذمہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. کیونکہ سوال انہی رکعتوں کا ہونا ہے. اگر وہ صرف یہ رکعتیں بھی پڑھتا ہے نا، جیسے آج کل کے آپ لوگوں کے اسکول سسٹم ہے، جیسے ہی بچے کالج میں جاتے ہیں 6 بجے گھر سے نکلتے ہیں، 10 بجے گھر میں گھستے ہیں، آپ کیا توقع کرتے ہیں ان سے؟ تو وہ اگر خالی فرض بھی پڑھ رہے ہیں نا روٹین میں ٹائم پر، تو وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. سوال انہی رکعتوں کا ہونا ہے جی. سنت موقدہ کی اہمیت بہت ہے مگر سوال نہیں ہے ان پر، سوال صرف فرض پر. لہذا اول بات ہے فرض قائم کرنا.
پھر مردوں کو فرض جماعت پہ قائم کرنے چاہیے. اور اتنے بھی تو فرض ہی تھی نا، جی فرض ہی ہوئی تھی نا، یعنی کہ فرض جی نماز جو لازم ہے وہ فرض ہے. بات نہیں ہے، یعنی کہ اور فرض ہی کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے فرض ادا نہیں کیے وہ ترک صلاح میں آیا اور وہ کافر کے برابر ہو گیا، اس نے اپنا کفر کا فرق مٹا دیا. یہ سارے احکامات صرف فرض رکعتوں کے بارے میں. موقدہ سنتیں ضرور ادا کریں بچے، لیکن اگر فرض کریں کسی صورت میں نہیں کر پا رہے تو ان کو یہ سب بتائیں، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے تھکے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پورے دن میں اللہ نے 17 رکعتیں فرض کی اور ہم لوگ صرف عشاء میں 17 مانگتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بہتر نہیں جانتے. لہٰذا جو تو فارغ نارمل اپنے روٹین میں ہیں بچے وہ تو پوری نمازیں پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن جو بچے بزی ہو جائیں ان کو رعایت دیں. تو لہٰذا پھر وہ فرض بھی ادا کرتے ہیں نا تو انہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، ذمہ پورا کر دیا، انشاءاللہ جہنم سے بچنے کا معاملہ ہو جائے. اب فرائض کی ادائیگی اور اوور آل نماز کی ادائیگی میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ تعدیل ارکان کا خیال رکھیں کہ نماز پوری طرح ادا کریں، بجائے اس کی کہ آپ 17 رکعتیں ان کو پڑھائیں. آپ ان سے فرض رکعتیں پڑھوائیں مگر پراپر پڑھائیں، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، کہ جھٹکے کی نمازیں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا نا. ایک صحابی آئے مسجد میں، نماز ہو چکی، لیٹ ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی نماز پڑھی، سلام پھیرا، آپ نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھی. انہوں نے پھر پڑھی، پھر سلام پھیرا، آپ نے کہا نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر رسول بنایا میں اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے کہا مجھے آپ سکھا دیجیے، علمنی، مجھے سکھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور پھر قیام کریں اور خوب سکون سے قیام کریں. پھر آپ جب رکوع میں جائیں تو خوب سکون سے رکوع کریں، اور جب آپ رکوع سے اٹھیں تو خوب سکون کے ساتھ قوما میں کھڑے ہوں، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو خوب سکون سے سجدہ کریں، اور جب آپ سجدے سے بیٹھیں جلسہ تو اس میں خوب سکون سے بیٹھیں، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو خوب سکون سے سجدہ کریں، اور اسی طرح ہر رکعت کو ادا کریں. تو یعنی بیک بات آپ نے ان کو یہ انڈیکیٹ کی کہ آپ بہت جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، تو جلدی جلدی نہیں پڑھنی. تو ہماری بھی تو جھٹکے کی نمازی ہوتی ہے نا، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، ایسی نہیں پڑھنی. بچوں کو سکھائیں کہ نماز اطمینان سے پڑھیں، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان. رکنوں کو پورا 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 ادا کریں تسلی کے ساتھ. وضو مناسب اور صحیح ہونا چاہیے، عمدہ وضو کرنے کی کوشش کریں. اور عمدہ کی نہیں ہے توفیق تو کم از کم پورا وضو تو کرے نا. کوہنیاں خشک ہیں، ایڑیاں خشک ہیں نکل آئے تو پھر وضو صحیح نہیں تو نماز تو ہو ہی نہیں سکتی. وضو نماز کی شرط ہے. اور اس کے بعد سطر، سطر بھی پورا ہونا چاہیے. مردوں کا کیا سطر ہے نماز میں؟ وہ تو ویسے ہی سطر ہے نا مردوں کا. اچھا چلے میں آسان کرتی ہوں سوال، شرٹ کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ شولڈرز کور ہونے چاہیے، شاباش جی. وہاں جو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو یہ بغل کا ناک سے تک اور سے لے کے مرد حضرات کے سطر کی بات ہو رہی ہے تو مرد حضرات کا عمومی سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، صحیح فرمایا آپ لوگوں نے. لیکن حفصہ نے بہت اچھا یاد رکھا، نماز میں کندھے کور ہوں گے. تو نماز اگر شرٹ اتاری بھی ہوئی ہے تو بنین پہننی پڑے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے رکھا تھا کہ کندھے کور ہو نماز میں آپ کے، اور جن کے پاس قمیض نہیں ہوتی تھی وہ تہبت گردن میں باندھ دیتے تھے. اور اسی لیے عورتوں کو حکم تھا کہ جب تک مرد حضرات سجدے سے اٹھ کر بیٹھ نہ جائیں عورتیں سجدوں سے سر نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو مرد کا بھی جو نماز کا سطر ہے وہ عام سطر سے الگ ہو جاتا ہے. یعنی عام حالت میں مرد حضرات جو ہیں وہ شرٹ اتار کر گھوم پھر سکتے ہیں نا، باہر بھی، مارکیٹ میں بھی. ایون صحابہ بھی پھرتے تھے، جن کے پاس قمیضیں نہیں تھی تو کیا کام نہیں کرتے تھے؟ کام کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں تمہارے کندھے کور ہونے چاہیے. تو لہٰذا پھر صحابہ کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ سے، صحابہ نے کہا جی ہمارے پاس کئیوں کے پاس قمیض نہیں ہوتی. آپ نے کہا آپ کی تہبند گردن میں باندھ لیا تھا، تو وہ پھر گردن سے کولوں کے نیچے تک کور ہو جاتا تھا. لیکن اٹھتے ہوئے خدشہ ہوتا تھا کہ پیچھے سے باڈی نظر نہ آئے، تو اسی لیے آپ نے خواتین کو حکم دیا تھا کہ جب تک مرد بیٹھ نہ جائیں عورتیں سجدوں سے سر نہ اٹھائیں، کیونکہ ایک ہی روم تھا اس وقت مسجد کا. تو لہٰذا مرد حضرات آج کل جس طرح گرمیاں ہیں تو
تو اکثر قمیضیں اتار دیتے ہیں, اٹس اوکے, لیکن بنیان پہنی ہوئی ہوگی. اگر بنیان بھی اتاری ہوئی ہے تو پھر تکلیف فرمائے, بنیان پہنے اور نماز ادا کرے, کیونکہ سطر بھی نماز کی شرط ہے. تو جس طرح عورت کا سطر نامکمل ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو بھائی صاحب جتنے بھی ہمارے پیارے پیارے ہیں ان کو بھی سطر پورا کرنا ہی پڑے. خواتین کے سطر میں بس ایک اہم بات کی یاد رکھیں, گھر ہو باہر ہو, نماز کا سطر جو ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کا سطر پورا کور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا سطر مکمل کور نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس میں بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے, جیسے ہی میں نے ابھی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اب یہ لون کی ہے, یہ اوپر چڑھ گئی نا, تو اکثر کی چڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور میں نے بڑی بڑی سکا خواتین کو دیکھا ہے جو مدرسوں کی منتظم معیار پڑھا رہی ہیں, اور وہ ایسی نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہے, تو باجی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ سطر جو ہے وہ آپ کی کلائی تک ہے, کلائی کور ہونی چاہیے, کلائی نظر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ کے یہ جو چوک ہیں, جب رقموں میں جاتے ہیں تو اوپر چڑھ جاتے ہیں تو سائڈیں نظر آنے لگتی ہیں. پائنچے جب آپ جاتے ہیں وہ کچھ نظر آنے لگتی ہے, پیچھے سے ایڑی اوپر تک, نماز نہیں ہوتی جی, نہیں ہوتی. شلواریں بھی چڑھ جاتی ہیں. اب پتہ ہے کیا, زیادہ تر خواتین ہیلدی ہیں لائک می, تو وہ پھر اوپر چڑھ جاتی ہیں. یہ ٹراؤزر کے لیے تو آپ کو جھکنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹراؤزر تو آپ جیسے ہی بیٹھتے ہیں وہ جو ہے 4 انچ اوپر ہو جاتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ایسا ہی مسئلہ ہے اس کا. کرنا پڑے گا, نقصان پڑ جائے گا. نماز ایسی پڑھے کہ ورنہ ان کی بات اصل پہلے گھر میں بھی لباس اصل پہلے جس سے نماز اچھی ہوگی. تو آپ لوگ جب نماز ادا کرنے لگے تو آپ اپنے سطر کا خیال رکھیں, اور سطر کا خیال رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو عبایا پہنیں یا سلا گاؤن اپنا رکھیں ایک علیحدہ. جیسے جن لوگوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے تو لون وغیرہ کا ایک ایسا سلوا لیں, تو اس کو پہنے اور آرام سے نماز ادا کریں. آپ کا دوپٹہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں سے آپ کے بال جو ہے نا وہ جھلک رہے ہیں, کیونکہ جو بال جھلکتے ہیں ان سے نماز نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیے گا. اس دن میں آپ کی طرف آئی تھی نا, تو آپ کی بچیاں نماز پڑھ رہی تھی, پھر میں نے سب میں کہنا اس وقت مناسب نہیں سمجھا, انڈائریکٹ کہا. تو کرن تھی اور ان کے ساتھ کون تھی وہ میں نے نہیں دیکھا, یہ شفون دے دوپٹے لے کے پڑھن ڈیاں سن. پھر میں کہ انہوں نے سب دے وچ کی کرو کہ انہوں نے کہو, یہ جو ہے نا پتہ ہے کیا افسوس ہوتا ہے نا, آپ سارا آپ وہ بنائیں کیا آپ میٹھے چاول کیا بناتے زردہ, اور غلطی سے آپ چینی کی جگہ نمک ڈال دیں, تو سب کچھ ضائع ہے نا. کتنی محنت ہوتی ہے, کتنا غم ہوگا. تو نماز قیامت کے دن ضائع کہ بھائی تم نے تو سطر ہی نہیں کیا, کور کیا ہوا تھا, بھاگو اپنی نماز لے کر. تو پھر کتنا اس وقت کتنا غم ہوگا, کتنا غم ہوگا. اللہ کتنی پیاری مثال ہمیں سناتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہو, خود وہ بوڑھا ہو چکا ہو, اس کا ایک ہی باغ ہو اور اس باغ کی فصل بہت اچھی آنے والی ہو, لیکن اس پر ایک ایسا بھگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور سب کچھ جل کر خاک ہو جائے, اس کی بے بسی کا کیا حالت ہے. تو قیامت کے دن ہمارے ان اعمال کا اجر بہت زیادہ ہے, مگر ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے جب یہ اعمال جل کر راکھ ہو جائیں گے تو ہماری بے بسی کا کیا عالم ہے. اس وقت تو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو چھوٹا مت سمجھے, کیونکہ جو شرط ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو وہ چیز وجود ہی نہیں پاتی. تو سطر جو ہے وہ شرط ہے نماز, ٹھیک ہے. اور آپ کو پیر کور کرنے ہیں اسپیشلی اتنے کہ پیچھے سے تو پورے کور, پیر کی مین ہڈی بھی نظر نہ آ رہی ہو. اگر پنجہ تھوڑا باہر آ گیا تو اٹس اوکے, تو یا تو جرابے پہن لیں یا پھر عبائے لمبے رکھیں. لہٰذا عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے, کہ ام سلمہ نے کہا کہ خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم اپنے عبائے کتنے لمبے رکھیں, اپنی جلباب, عبائے تو ہوتے نہیں تھے, جلباب کتنے لمبے رکھیں. تو آپ نے کہا ایک ہاتھ کر لو, ایک بالش. تو اماں کہنے لگی اس سے پیر پراپر کور نہیں ہوں گے, تو آپ نے کہا پھر ایک بازو کر لو, کوہنی تک اتنے لمبے. تو خواتین لمبے رکھتی تھیں. اور ام قیس کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خواتین جب مسجد آتی ہیں تو پانی لگنے سے ہمارے جلباب گندے ہو جاتے تو ہم اٹھا لیا کریں. آپ نے کہا آگے آتے تو مٹی لگتی ہے, انہوں نے کہا جی لگتی ہے. تو آپ نے کہا نہیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, خود ہی پاک ہو جاتے. تو یہ اسی وجہ سے, ٹھیک ہے. اب چونکہ ہمیں زیادہ لمبوں کی عادت ہے تو پھر گرتے پڑیں گے, تو پھر جرابے پہنیں. اور اگر گرمی کا زیادہ مسئلہ ہے تو پھر کم از کم اتنے لمبے رکھیں کہ آپ کے پیر کور ہو, یعنی کہ جیسے میرا 60 انچز ہو تو میرے پیر کور ہو. اگر میں 58 کر لوں تو پیروں کے تک آتا ہے, پیروں کو پراپر کور نہیں کرتا, یہ میرا پیر اور یہاں تک آتا ہے, ٹھیک ہے نا. 60 ہو تو وہ میرے پیر کو کور کرتا. سو یو کین چیک یور لینتھ, تو اتنا ہو کہ آپ کے پیروں کو پھر کور ہو, ٹھیک ہے. تو نماز میں اس کی بھی اہمیت ہے.
پھر نماز کے اندر اگر تجوید سے پڑھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے. آپا بڑی چادر لے لیا کرو، بس کافی ہے. آپ لوگ جو ہے نا، ہاں نماز میں تجوید کی اہمیت، اصل میں تجوید کی اہمیت تو قرآن ہی کے لیے، ہم لوگوں نے سیکھی نہیں ہوئی. جن لوگوں نے نہیں سیکھی ان کو کوشش کرنی چاہیے سیکھنے کی، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تجوید کے ساتھ ادا کریں. ہاں جب تک تجوید نہیں سیکھتے آپ نے جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھیں، البتہ اس کو رک کر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تو کریں. تجوید کا براہ راست تعلق نماز سے نہیں ہے، تجوید کا تعلق تو قرآن کی قرات کے ساتھ. تو اس کو آپ ضرور سیکھیں. اگر اسی طرح یہ پڑھتے رہیں گے تو meanings تو change ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، جو یہاں پر ہیں وہ تو آلریڈی پڑھ چکے ہیں زیادہ تر ماشاءاللہ، لیکن جو آپ کی اکثریت ہے پاکستان کی، انہوں نے تجوید نہیں سیکھی ہوئی. اب ان کو نمازوں سے تو نہیں روکا جائے گا نا، ان کو ویسے تجوید کی ترغیب آپ دلائیں گے، مگر آپ ان کو نمازوں سے تو نہیں روک دیں گے، کیونکہ تجوید سیکھنا کوئی مہینے 2 مہینے کا کام نہیں. تجوید کی بیسکس میں سیکھنے میں کم از کم سال لگتا ہے، خاص طور پر جس طرح ہماری خواتین جو عمر کی ہیں، جیسے آپا ہیں، اب ان لوگوں کے پنجابی لہجے پکے ہوئے ہیں، یہ لوگ کوشش کے باوجود اتنی رواں نہیں ہو پاتے، اور الگ الگ جو حروف ہیں ان کا مخرج تو سیکھ لیتے ہیں، مگر جب ایک اس حرف سے لفظ بنتا ہے تو اس میں پھر مخارج کو یہ ادا نہیں کر پاتے، یہ ان میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو تجوید سکھا کر نماز پڑھائیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے مختلف قبیلوں مختلف علاقوں سے، تو ظاہر ہے ان کو آپ کی تجوید آپ کا لہجہ نہیں آتا تھا. نماز تو پہلے دن سے پڑھی جاتی تھی، ساتھ ساتھ علم سیکھا جاتا. تو تجوید کی رغبت پیدا کروائیں، تجوید سیکھنے کا ان کو شوق دلائیں، اور وہ ضرور سیکھیں. مگر جب تک تجوید نہیں آتی نمازیں چلتی رہیں. نماز کے لیے تو کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں. ہاں اللہ رب کریم ہم سب کے لیے تجوید آسان کر دے، اس کی رغبت دلائے، سب کو رغبت دلائے. لیکن یہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے گھبرا بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں پنجابی، تو پنجابیوں کے لہجے میں ایک خاص جھٹکا ہے، تو وہ عربی میں بہت ان کو دقت آتی ہے. اردو والوں کو نسبتاً آسان ہوتا ہے، پنجابی والوں کو بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال شوق ضرور دلائیں، مگر بددل نہ کریں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں ایک نصیحت فرمائی، فبشر ولا تنفر فیسر ولا تعسر. خوشخبریاں دو، نفرتیں پیدا مت کرنا، آسانیاں دینا، مشکلیں پیدا مت کرنا. تو یہ اچھا ہے کہ لوگ جو ہے تجوید سیکھیں اور اس کی ان میں رغبت ہو. لیکن جب تک تجوید نہیں آتی یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو اتنا بدل کر دیا جائے کہ وہ قرآن اور نماز پڑھنا چھوڑیں. لہٰذا شوق دلائیں، ڈر پیدا مت کریں. ٹھیک ہے، تو تجوید سیکھیں. تجوید سیکھنے سے پڑھنے کا بہت اجر بڑھ جاتا ہے، اور تجوید سیکھنے سے پڑھنے کا لطف بہت آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ نمازیں تو اپنی جگہ پر چلتی ہیں. انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ برکت عطا کرے. تو جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت. اس میں درجات کی بات ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، لیکن بنیادی طور پر یہاں پر مراد تارک الصلاح ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد تارک الصلاح لوگ لیے. تو جو بہرحال نماز پڑھتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. نماز کا پڑھنا اور نماز کا نہ پڑھنا یہ دو بالکل الگ الگ باتیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں بہرحال فرق ہے. الذین وہ لوگ جو ہم وہ ہیں یراؤن ریاکاری کرتے. ریاکاری راہ ہی سے ہے، اور اسی سے پھر ایک مصدر آپ کا ریا بن جاتا ہے، دکھاوا کرنا. ٹھیک ہے، اور ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، کوئی کام اس لیے کرنا کہ لوگ تعریف کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. لہٰذا اس کی بدترین مثال کہنا چاہیے، بہترین کہنے کو دل ہی نہیں کرتا میرا، عبداللہ بن ابی، کہ اس کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ساری عمر اس بندے نے پہلی صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی، مگر منافق مرا. کہ وہ پڑھتا تو تھا، سب سے پہلے آتا بھی تھا، مگر مقصد کیا تھا کہ لوگ دیکھیں میں کتنا حاجی نمازی ہوں. اللہ کی رضا پانا مقصود نہیں تھا. تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر جیسے صحابہ کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ کر بھی منافق تھا. کیونکہ یہ دل کا حال ہے نا، اس کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی. کتنی افسوس کی بات ہے، مجھے اتنا غم آتا ہے اس بندے کے حال پر
کہ تبوک تک چل کر گیا اور تبوک کا اتنے تکلیف دہ سفر سہ کر واپس آیا، مگر خالی گیا اور خالی آیا۔ حالانکہ سب سے مشکل جنگ تھی، لیکن بات کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت لوگوں کو دکھانے کی تھی، تو اجر کہاں سے ملتا؟ یہی کام اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا تو پتہ نہیں کہاں تک اس کا مقام پہنچا ہوتا۔ تو بس یہی فرق ہے جی، انما الاعمال بالنیات۔ تو لوگوں کے لیے کام نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ افراد ہوں گے جو اللہ کے پاس آئیں گے، کہیں گے اللہ جی ہماری فلاں فلاں نیکی نہیں ہے نامہ عمل میں، تو اللہ کہیں گے وہ تم نے میرے لیے تو کی نہیں، وہ تو لوگوں کے لیے کی تھی، جاؤ لوگوں سے لو اجر، کہ دکھاوے کے لیے کی تھی نا، اگر تم میری رضا کے لیے کرتے تو میں تمہیں اجر دیتا، آپ لوگوں کے لیے کی، جاؤ لوگوں سے اجر دو۔ اور اللہ معاف فرمائے، آپ کو یاد ہے یہ حدیث، اور میں یہ آپ کو بہت سناتی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ جن احادیث سے مجھے ڈر لگتا ہے یہ ان میں شامل ہے کہ جہنم کی آگ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے، سخی، عالم اور شہید، اور تینوں سے اللہ جب سوال کریں گے کہ میرے لیے کیا کیا، اور تینوں ہی جواب دیں گے، عالم کہے گا میں نے ساری زندگی پڑھایا، شہید کہے گا میں نے جان دے دی، سخی کہے گا میں نے مال خرچ کیا، تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے نام کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا، لہذا میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، اور انہیں اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ باللہ ذالک، اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائے، کیونکہ ریاکاری جو ہے نا یہ بڑا غیر محسوس ہوتا ہے فتنہ، پتہ نہیں چلتا، لوگ تعریفیں کرنے لگتے ہیں اور انسان کب بہک جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ جاہل ہوتے ہیں، عقیدت اندھی ہوتی ہے، اسی لیے ہماری آزمائش سخت ہے۔ اور پڑھانے کا کام ایسا بھی نہیں کہ آپ چھپ کے کر لیں، عبادت تو آپ چھپ کے کر سکتے ہیں، صدقہ چھپ کے کر سکتے ہیں، پڑھا تو چھپ کے نہیں سکتے نا، پڑھانا تو لوگوں کے درمیان ہی ہے، پبلکلی ہی ہے، تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاوے سے بچائے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ خلوص نیت کا آمین۔ اللہم اجعلنی من المخلصین، اس کی دعا ہے، یہ پڑھا کریں، اللہ پاک ہمیں مخلص لوگوں میں شامل، کیونکہ جو مخلص ہو کر کام کریں گے ان کے تھوڑے کام میں بھی اللہ برکت ڈال دیں گے، ریاکاری کے ساتھ بڑے بڑے کام بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنی من المخلصین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے اور مسجد میں تشریف لائے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دجال کے فتنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال سے بڑا فتنہ بتاؤں؟ صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے بڑا فتنہ بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، الشرک الخفی، شرک خفی۔ صحابہ نے کہا شرک خفی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا، اور پھر مثال بھی دی کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی آ جائے تو وہ نماز تبھی ہی کرتے کہ پتا چلے میں بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، دکھاوا، تو دکھاوا شرک خفی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کو اچھا لگنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں افراد، یہ اتنا بڑا گناہ، تو اس سے بچانے کی طاقت دراصل اللہ میں، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہتا ہے الٹ پلٹ دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ منع کر دیتے ہیں معمول کی استعمال کی چیزوں کو۔ کیا ہے معمول کی استعمال کی چیزیں؟ یہ اخلاق کی بات ہوتی ہے، بات بخل سے شروع ہو کر بخل پر آ گئی، دنیا پرست ہے، دنیا پرستی اتنی زیادہ ہے کہ مال کی محبت نے نمازوں سے بھی دور کر دی ہے، جب دل میں مال کی محبت بڑھتی ہے تبھی مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور اتنی ہے مال کی محبت کے کوئی اچھا کام کر نہیں سکتے، کوئی ایک آدھ اچھا کام کرنے سے پھر دکھاتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور حقیقی حال کیا ہے ان کا؟ یمنعون الماعون، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی منع کر دیتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، منع سے ہے روکنا، اردو میں آپ عام استعمال کرتے ہیں، اور معاون ہی معاون کی روٹ بھی ہے تو معاون جو ہے کہتے ہیں بہت معمولی چیزوں، چھوٹی عام استعمال کی چیزیں، جیسے آپ سے کوئی نمک مانگ لے، پن مانگ لے، ایکسٹرا پین مانگ لے، تو نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، حالانکہ بیگ میں پڑا ہوا ہے، بہانہ کر دینا، استری دے دے میری تو خراب ہوئی ہے، برف ہے باجی، نہیں نہیں میں تو رکھی نہیں ہوئی۔ اکثر خواتین میں نے یہ چیز دیکھی ہے، کوئی کام والی، کوئی غریب ہمسایہ کوئی برف مانگ لے
تو انکار کر دیتے ہیں. اگر کوئی مستقل لینے آ جائے موڈ آف ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک آدھ غریب فیملی رہ رہی ہو, ان کے پاس فریج نہ ہو تو وہ باجی ہمیں سردی گرمی میں برف دے دیں گے, تو موڈ آف ہو جاتا ہے. حالانکہ اتنا بڑا فریج ہے, اگر آپ ان کی ایک آدھ بوتل رکھ دیں اور روز نکال کر دے دیں تو کیا جاتا ہے, مفت کی نیکیاں ہیں. لیکن نہیں, دل تنگ ہے نا. اور برف کی کیا قیمت ہے, جبکہ فریج ہمارے اپنے ہیں, کوئی قیمت نہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی ٹھنڈا پانی مانگ لے, ہے نا. اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور ہم انکار کر دیتے ہیں. ہمارے ایسے لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں, وہ نہ کر دیتے ہیں, نہیں میرے پاس نہیں ہے. آپ گھروں کے اندر دیکھیں, ایک دوسرے کو فون نہیں دیں گے, نہیں میرا فون مت لینا, ہاتھ مت لگانا میرے فون کو, ایک کال کرنی بھی ضروری نہیں, میں نہیں میرے فون سے نہیں کرنی, نہیں یہ خبردار ہاتھ لگایا, کیوں بھائی گھس جائے گا, کیا ہو جائے گا. اگر کوئی ایک کال کر ہی لے, کوئی کسی کے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگا لے, چاہیے وہ بہن بھائی ہو سکے آپس میں, اور ایک کا ایگزام ہے, اس کا لیپ ٹاپ خراب ہو گئے تو دوسرے کا مانگ لے, تو کیسا فساد پڑتا ہے. خبردار میرے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگا, کیا لیپ ٹاپ میں ایسا رکھا ہوا ہے جو آپ شیئر نہیں کر سکتے. بس یہیں سے بخل کا آغاز ہوتا ہے, یہیں سے ہوتا ہے. اور پھر جب وراثتیں بھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ایک چمچ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک ایک جوڑے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا سارے اچھے جوڑے تم لے جاؤ, خراب والے مجھے دے دو, پھر یہ ہو. تو ایک دوسرے کے لیے دل کو فراخ رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی ہانڈی کے لیے نمک مانگے اور آپ دے دیں تو آپ کو پوری ہانڈی کا اجر ملے گا صدقہ کرنے. تو ذرا نمک کے بغیر بننی تو نہیں تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کسی کا روزہ افطار کروائے اسے روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملے گا. صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کھانا نہیں ہوتا اکثر. آپ نے کہا نہیں, یہ بات ہر بندے کے لیے, چاہے وہ ایک کھجور پہ روزہ کھلوائے یا ایک گھونٹ پانی پہ روزہ کھلوائے. یعنی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن میں اس وقت ایک خاص موضوع پر بات کر رہی ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ مینا میں, حرم میں بچہ پانی کے لیے رو رہا ہے, ہاتھ بڑھا بڑھا کر, جس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے وہ نہیں دے رہی, اس سے اپنی آب زمزم بھرا ہوا اس سے نہیں دے رہی. کیا کیا بے وقوفوں والی بات ہے. ساری جگہوں پر آب زمزم میں آگے پھر مل جائے گا, کیا ہو گیا. اور نہ بھی ملنا ہو, ایک بچہ جو رو رہا ہے اس کو پانی پلانا افضل ہے یا آپ کا آب زمزم پینا افضل ہے. کامن سینس کی باتیں ہیں نا, نہیں کریں گے. دوائیاں سنبھال کے رکھیں گے سیریسلی. جیسے دوائیوں کی کٹ رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, تو کسی کو سر درد ہے, فرض کرے وہ ہاں پیناڈول مانگ رہا ہے, میرے پاس ختم ہوئی ہے, پیناڈول نہیں, دوسری نہیں مجھے پیناڈول ہی کھانی ہے. اب مس اے کے پاس بیگ میں پڑی ہے, وہ نہیں نکالیں گی, جی میں نے ان سے ضرورت پہ گی, ابھی نہیں پڑی نا, آپ صدقہ کر دو, اللہ آپ کو بچا لیں گے, اور اگلا کون سا پورا پتا کھا جائے گا. اتنی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں, پھر وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, پھر وہ پھینکنی پڑتی ہیں. کیا فائدہ, کسی کو دے دیں, اس کے کام آ جائے. تو لوگوں کو منع کرنا, یہاں بیکاریوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں نارمل تعلقات کی بات ہو رہی ہے, کہ ہمسائے نے کچھ مانگ لیا, کوئی بہن بھائی نے کچھ پوچھ لیا. بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے, بھائی سیر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کوٹ ہے, آپ کے پاس گرم چادر ہے, تو ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے ہیں, تو بھی 4 دنوں کی کیا چیز خریدنے, تو لوگ نہ کر دیتے. تو یہ جو عادتیں ہیں کہ کسی کے پوچھنے پر, کسی کے کہنے پر کوئی چیز نہ دینا, یہ بخل کی علامتوں میں سے. اور جن میں یہ چیزیں ہوں, دراصل ان کے دل مریض ہیں, وہ بخالت کے مرض میں مبتلا ہے, اور جو بخالت کے مرض میں مبتلا ہے وہ آخرت میں خیر نہیں پا سکتا. تو بنیادی طور پر اس سورہ کا موضوع جو ہے وہ مال کی محبت اور بخل ہے, جس سے ہمیں نکلنا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی عادت خدا نہ خواستہ ہم میں تو نہیں ہے. یہ نہیں پہلے ہی مان لینا کہ نہیں مجھے میں ان میں سے کوئی عادت نہیں ہو سکتی, یہ سوچ غلط ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا. پھر اس میں یہ دوسری اہم جو صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے ریاکاری. تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ میں ریاکاری تو نہیں. اور تیسری چیز ہے صلاح. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیسا ہے, تو صلاح کی طرف, نماز کی طرف اپنا رویہ دیں. جتنی اہمیت نماز کی ہے نظروں میں, اتنا ہی دین مضبوط, اتنا ہی ایمان مضبوط. اور اگر نماز کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر دین کی, ایمان کی بھی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں. تو اپنے آپ کو ان صفتوں کے اعتبار سے چیک کریں, جج کریں. پہلے خود کو کرنا, دوسروں پر آنکڑا کسنے کے لیے ہمارا ذمہ نہیں.
हाँ, अगर किसी करीबी में कोई ऐप देखे उसे कहें, किसी और को नहीं कहें, उसे कहें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं मगर फुला आदत आपकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फुला बहुत अच्छा है बशर्ते कि वो फुला बात छोड़। तो जब वो बात पहुंचती तो फिर सहाबा छोड़ गए। तो उनसे कहें, किसी और से ना कहें, किसी और से कहेंगे गीबत होगी, उनसे कहें कि आपकी ये बात जो है मुनासिब नहीं, इस पर गौर करें। लेकिन सबसे पहले फिक्र किसकी करनी है? अपनी। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो पहले किसको बचाना है? अपने आप को। तो सबसे पहले अपनी फिक्र करनी है। तो इन खामियों पर खुद को परखना है कि मुझ में है तो नहीं। अगर आज यहाँ कैंसर का लग जाए कैंप फ्री टेस्ट का, तो भागेंगे ना सब करवाने। तो ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक है रियाकारी। लिहाजा आज तन्हाई में बैठकर खुद को चेक करना है कि मुझ में इनमें से कोई आदत तो नहीं है, और अगर है तो अभी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी जिंदगी है ना। खड़े हो जाए फौरन, 2 रकत नमाज तौबा पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी से कोई बड़ा गुनाह हो जाए, उसे चाहिए उम्दा वुजू करे और 2 रकत उम्दा नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ कर दे। तो 2 रकत नमाज तौबा पढ़िए, अल्लाह से माफी मांगिए और अल्लाह से इस्तकामत भी मांगिए। और फिर जिस तरह अपनी हाजत के पीछे लगते हैं ना, नफले हाजत पढ़ते हैं, तो इसके लिए भी नफले हाजत पढ़ना शुरू करें। अल्लाह जी मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कायम कर दो, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कायम कर। तो आज ये आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क? आपने घर जाकर इस सूरत की खामियों पर अपने आप को चेक करना है कि इनमें से कोई खामी है। अच्छा, बाज खामियां आपकी आम होती हैं और बाज खास होती हैं। यानी कि आप एक खास किस्म के बुखल का शिकार हो जाते हैं किसी एक बंदे को लेकर। जैसे फर्ज करें नंद है, अच्छी नहीं लगती, उसको चीज नहीं देनी, मैं सुट देंगी या नहीं देंगी, ये भी वही बीमारी है, बस ये स्पेसिफिक हो गई। जिस तरह बाज लोगों को हर चीज से एलर्जी होती है, बाज लोगों को एक चीज से होती है तो एलर्जी की बीमारी ना। अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये भी वही बीमारी है। यमनऊनल माऊन। तो गौर करें, ऐसा तो नहीं कि किसी स्पेसिफिक बंदे को लेकर या स्पेसिफिक फैमिली को लेकर बीमारी लग गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूद को भी दे देते थे। मैं इस बात से परेशान हूँ से। नमाजें पहले पढ़ती थी, इतनी मदद नहीं पड़ी थी ना, मजा नहीं आता। अब नमाज में इतना मजा आता है, ऐसे लगता है जैसे एक तरफ से बातें करती है। ठीक के पढ़े बड़ा मजा आता है। ये मेरा तजर्बा है। मैं जब पहले लापरवाही से पढ़ती थी तो ये बातें सुन रही थी, मेरा ख्यालात आ रहे हैं, क्या वजह? तो ऐसे ही जैसे ये बात जब से चीजें पढ़ना शुरू किया, इतना मजा आता है नमाज पढ़ने ये नमाजें, मुझे लगता है सबसे अपने रब के साथ बातें करें और दुआएं बड़ी दुआएं। अल्लाह आपको बरकत अता करे जी। तो बात ये है कि इस एतबार से भी जायजा लेना है कि किसी एक बंदे या एक फैमिली की तरफ तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा मर्ज लगा हो। ठीक है, रयाकारी का खास तौर पर चेक रखना है अपने ऊपर, अपने आप को मार्जिन नहीं देना। ठीक है ना, कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। अगर आपने किया है तो वो फिर कुखल ही में आएगा, इसका कोई जवाब नहीं है ना। अगर आप किसी को जान से मार दें और कहेंगे जी वो मुझे मारने वाला था, मैंने मार दिया, तो आपको कानून कोई रियायत नहीं इस पे देता ना। तो ये वाली बातें नहीं चलनी आपकी। ठीक है, अपने आप को नंबर देते हुए रियायत नहीं करनी, अपने साथ सच बोलें, सबसे पहले अपने साथ सच बोलें, तभी आप फेस कर सकेंगे ना। और फिर नमाजों की क्वालिटी को देखना है आपने कि आपने कितना इम्प्रूव किया पहले से और कितना नहीं इम्प्रूव किया। जो कमियां हैं उनको आपने बेहतर करने का इरादा भी करना है। सबसे पहली चीज क्या है नमाजों में? बाकायदगी से अदा करना। उसके बाद है अव्वल वक्त में नमाजें अदा करना। उसके बाद है तादील अरकान। उसके बाद है
شرائط کا خیال رکھنا، شرائط کی جو تقاضے ہیں ان کو نبھانا، اور اس کے بعد ہے خشوع و خضوع آخر میں آ جائے گا جی. وقت باقاعدگی سے ادا کرنا، یعنی ریگولرلی نمازیں ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا، تعدیل ارکان، تیسرے نمبر پر تعدیل ارکان ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے جی آپ کا شرائط پورا کرنا، نماز کی سب شرائط کا خیال کرنا پراپر طریقے سے. پانچویں نمبر پر ہے جی 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 ضرور ضرور. پانچویں نمبر پر ہے آپ کا نمازوں کی قرات اور تجوید کا خیال رکھنا. چھٹے پر آپ کا ہے خشوع و خضوع. خشوع و خضوع، خشوع و خضوع، ٹھیک ہے. تو یہ جو 6 چیزیں ہیں، اصل میں یہ جو بیچ کی 3 چیزیں ہیں یہ تعدیل ارکان کے ساتھ جڑ جاتی ہے، لیکن میں نے الگ کر دیا ہے سہولت کے لیے. تو یہ جو 6 آپ کی چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی نمازیں کتنی بہتر ہوئی، ٹھیک ہے، آپ نے ان میں کتنا امپروو کیا ہے، یا کہ کوئی ایسا بھی حصہ ہے جس کو آپ امپروو کر ہی نہیں سکے، توجہ ہی نہیں دے سکے. تو اس اعتبار سے خود کو خود نمبرنگ دینی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنی سیلف گرومنگ کر سکیں. کیونکہ قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنانا. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو پھر قرآن پڑھنے سے ہمیں مقصد حاصل نہیں ہوتا. اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما. اور یہ بڑی ہی اہم صورت ہے اخلاقیات پر. اگر ہم اس کی اخلاق کو اپنا لیں، اس کی بہترین مثال جو ہے نا وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. نمازی تو ظاہر سبھی صحابہ تھے، ریاکاری سے بھی بچتے تھے، اور حد و بے شمار صدقات کرنے میں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں جب یہ سورہ پڑھا. اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر. تو لہٰذا جو بخل سے بچ گیا انشاءاللہ وہ فتنوں سے بچ جائے. سمجھ وہ عبداللہ بن ابی ہے، وہ تو منافق ہے. میں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہی ہوں، جن کے بارے میں آپ کو بتاتی کہ امہات المومنین کی بہت خدمت کی انہوں نے. اور امہات المومنین نے کہا کہ ان کی نماز مسجد میں پڑھائی جائے جنازہ کی، تاکہ ہم بھی شریک ہو سکیں. تو اللہ خیر فرمائے، اللہ ہم سب سے قبول کرے اور ہمیں برکت عطا کرے اور ہمیں پھر اکٹھے ہونے کی توفیق دے. کل انشاءاللہ میں اس پر آپ سے سوال بھی کروں گی اور ہم آگے بھی بڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.